الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا نور اللہ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کیسے ہیں پیارے بچوں؟ ماشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آپ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں اللہ پاک کا شکر ہے جی الحمدللہ۔ یوں کیسے کوئی خیریت معلوم کرے تو اچھے انداز سے آپ نے جواب دینا ہے۔ جیسے حامد بھائی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ذرا انداز کے ساتھ، ہاں چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہو اچھے انداز کے ساتھ۔ عزیر بھائی آپ کی طرف آ رہے ہیں، میں آپ سے پوچھوں گا کیسی طبیعت ہے، اب آپ دیکھتے ہیں کس انداز سے آپ بولتے ہیں۔ عزیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، لیکن ہاتھ کے اشارے وغیرہ آ جاتے یوں تو اور مزید اچھا ہو جاتا۔ جی سراج صاحب آؤں آپ کی طرف۔ سراج بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ایک آپ ہی رہ گئے، آپ بھی بول دیں۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ جو لوگ مسکراتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں، جو لوگ مسکراتے ہیں وہ اچھے لگتے ہیں، لیکن بلا وجہ بھی نہیں مسکرانا ہے، بیٹھے میں ایسے ہنس رہے ہیں تو لوگ بولیں گے کیا ہو گیا بھائی؟ ٹھیک ہے، کوئی بات ہو، کوئی موقع ہو، کوئی محل ہو تو آپ نے مسکرانا ہے۔ جیسے عزیر بھائی ہیں ماشاءاللہ، اور مسکراتے وقت کی دعا کیا ہے بچوں؟ اضحک اللہ۔ عزیر بھائی جو پروگرام میں آتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کے آنے سے ایک اچھا لگتا ہے، یہ خوش ہوتے ہیں، مسکراتے ہیں، تو ایسے چہرے اچھے لگتے ہیں۔ تو چلیں جی، آج جو بچے اسکرین پر ہیں ہم آپ کی جانب بھی آتے ہیں مسکراتے ہوئے، جوش کے ساتھ، اچھے انداز سے، میٹھے میٹھے انداز سے۔ بعض بچوں کی کالس ایسی ہوتی ہے، ان کی آواز ایسی ہوتی ہے کہ سن کر مزہ آ جاتا ہے۔ بعض کلام پڑھ دیتے ہیں، بعض ٹائٹل کلام پڑھ دیتے ہیں۔ تو آج بھی نعت خوانی ہوگی، آج بھی ہمارے عقیدے کی بات ہوگی، آج بھی پیارے انبیاء کا تذکرہ ہوگا، اور آج بھی ہم پڑھیں گے مدرسۃ المدینہ کو انشاءاللہ تعالی ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے، جو قاعدہ ہے وہ پڑھایا جائے گا۔ تو پیارے بچوں اب ہم شروع کریں گے اپنا پہلا سیگمنٹ، لیکن ہم آپ کو ایک سوال بھی دیتے جائیں گے۔ آج کا سوال یہ ہے، آسان ہو یا مشکل؟ مشکل۔ اچھا، جب آپ کی طرف آئیں تو آسان اور بچوں کی طرف جائیں تو مشکل۔ چلیں جی ہم یہ شروع کر لیتے ہیں۔ آپ بچوں نے یہ بتانا ہے قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کا نام کیا ہے؟ یہاں پہ معلوم ہے کسی کو؟ واہ، حامد صاحب سورۃ الناس۔ آپ بتائیے۔ سورۃ الناس۔ سورۃ الناس۔ سورۃ الناس۔ جی ان کی طرف سے سورۃ الناس کا نام آیا ہے۔ جی یہ آج سوال پہلے بھی کر چکے تھے۔ چلا نہیں، وہ تھا پہلی اور آخری، اچھا یوں تھا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پوری توجہ رکھنی ہے۔ تو آج آپ نے بتانا ہے، آسان سوال اس لیے ہوتا ہے کہ بچے زیادہ انوالو ہو جائیں، مشکل سوال بھی کر سکتے ہیں لیکن آسان اس لیے کرتے ہیں کہ بچے زیادہ سے زیادہ ہمارا پروگرام دیکھیں، اس کو پسند کریں۔ تو پیارے بچوں آپ نے آج کا پروگرام دیکھنا ہے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی ہے۔ پہلا سوال ہم آپ کی جانب بڑھا چکے ہیں کہ قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کا آپ نے نام بتانا ہے۔ اب وقت ہوا ہے پہلا سیگمنٹ شامل کرنے کا، اور پہلے سیگمنٹ کا نام ہے تو پیارے بچوں اب شروع ہونے جا رہا ہے قاری صاحب کو بلانے کا مرحلہ۔ آج قاری صاحب کو کون بلائے گا؟ انداز اتنا اچھا ہو کہ قاری صاحب کو مزہ آ جائے، دیکھنے والوں کو بھی اچھا لگے۔ میں ہوں، آپ بھی کبھی قاری صاحب کو بلایا کریں۔ میں تو بلایا نا، میں نے بہت بلایا۔ چلیں آج میں بلا لیتا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ پیارے بچوں کیا بولنا ہے، کیا ہوتا ہے ہمارے بھائی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ بھی تو مجھے بتائیں، ایک ایک کر کے بتائیں۔ ہاں عزیر صاحب بتائیں کیا
یہ بول دوں؟ ٹھیک ہے. اب آگے ہمارے کیسے دے ہوں کیسے کرتے چلیں جی بچے جوش میں ہیں ماشاءاللہ, بڑے اچھے انداز سے سیگمنٹ لے کے چلتے ہیں. تو پیارے بچوں, مدنی قاعدہ پڑھانے کے لیے تشریف لا رہے ہیں ہمارے پیارے پیارے قاری حسین صاحب, ماشاءاللہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا بتائیں, قاری صاحب کا نام معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ پڑھتے تو ہیں اسے, میں نے بتایا بھی تھا ابھی. پڑھ رہے ہیں قاری صاحب سے کتنے دنوں سے؟ مہینے سے تو اوپر ہو گیا ہے. عزیر تھوڑے سے پریشان. زیر, قاری صاحب کا نام نہیں معلوم؟ یہی ہوتا ہے جی. تشریف رکھیں. آپ بتائیں عامر صاحب کیا نام ہے؟ قاری حسین صاحب. ہاں جی, قاری صاحب کا نام تو معلوم ہونا چاہیے بھائی. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں بڑے قاری صاحب. ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو قاری صاحب کہتے ہیں. تو بھائی آپ کا بچہ جہاں جس قاری صاحب سے پڑھتا ہے, آپ کو جو والد سرپرست ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ قاری صاحب کون سے ہیں. قاری صاحب پورا قرآن پاک حفظ ہو جاتا ہے, 15 پارے حفظ ہو جاتے ہیں, لیکن کبھی مدرسے میں جانا ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں کہ آپ کے قاری صاحب کون سے ہیں. بھائی 2 سال آپ کا بچہ کن کے ہاتھوں میں ہے؟ آپ جا کے ملیں تو 8 گھنٹے 5 گھنٹے 3 گھنٹے یا 1 گھنٹہ ان کے گھر کا ماحول تو دیکھیں کہ بچہ کس ماحول میں پڑھ رہا ہے, پل رہا ہے, تو وہاں سے تربیت حاصل کر رہا ہے. تو والد سرپرستوں کی ایک یہ بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ توجہ رکھیں. اور پیارے بچوں کے لیے ایک مدنی پھول یہ ہے کہ گھر کی بات باہر نہیں کرنی چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. میں نے ایک بچے کو بات بتائی کہ گھر کی بات باہر نہیں کرنی چاہیے, تو بچہ کہنے لگا اور باہر کی بات گھر میں نہیں کرنی چاہیے. میں نہیں, باہر کی باتیں تو بتانا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے. امی ابو سے کوئی بات چھپانی نہیں چاہیے. ان کو سب باتیں بتانے چاہیے کہ آج ہم نے یہ پڑھا, آج ہم سے یہ بات معلوم کر رہے تھے. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ آپ کی امی ابو آپ کی بہت اچھی رہنمائی کریں گے. تو قاری صاحب ماشاءاللہ اپنا مدنی قاعدہ اسٹارٹ ہو رہا ہے, اور مدنی قاعدے میں جو ہے کتنی تختیاں ہیں؟ 22 تختیاں ہیں. کتنی تختیاں پڑھ چکے ہیں بچوں؟ 10 کمپلیٹ ہو چکی ہیں. اب 11ویں کل بھی پڑھی تھی. تو قاری صاحب آج کیا پڑھائیں گے؟ آج ہمارا جو سبق ہے وہ سبق نمبر 11 ہی ہے, لیکن سبق نمبر 11 کے ساتھ ایک مشق بھی ہے. اچھا. یہ مشق اس لیے ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہم نے سبق نمبر 11 کو کیسے پڑھا ہے. گڈ ہو گیا. مثال کے طور پر حمزہ ہا زبر آ ہے, چاہیے, بلکہ حمزہ حاضر ای کی مثال دے دیتا ہوں میں. ٹھیک ہے. حمزہ حاضر ای. اب اس کو بعض بچے یا بعض پڑھنے والے ایہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نا, جیسے سورہ فاتحہ میں ہے اہدنا الصراط المستقیم. اب بھائی ہم نے سبق نمبر 11 میں ایہ کی مشق کی, لیکن جب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ اہدنا. یہ عام لوگوں میں یہ اتنی غلطی ہے, 2 غلطیاں جو کہ عموماً لوگ کر جاتے ہیں. تو میں تو بس اوقات کہیں ہوتا تھا تو میں اس پہ نشاندہی کر دیا کرتا تھا. میں 2 جگہ پہ غلطیاں نکلنے کے امکان زیادہ ہیں. ایک تو اہدنا الصراط اور غیر المغضوبی, مغضوبے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو. تو کچھ قاری صاحب اس طرف بھی آئیے کہ جو بار بار آیتیں پڑھی جاتی ہیں, جیسے آیت کریمہ ہے, آیت الکرسی ہے, اس کا نام صحیح لینا نہیں آ رہا تو پڑھیں گے کس طریقے سے؟ تو نام بھی بتائیے کہ اس کا نام کیا ہے اور اس کی ادائیگی کا کیا ہے. تو ماشاءاللہ بڑی اچھی مثال دی آپ نے. جی. تو اس سبق میں سبق نمبر 11 یہ اتنی اہم ہے باپو, گڈ, کہ اگر اس کو توجہ سے پڑھ لیں. اصل بات ہے توجہ نہیں ہوتی. جب توجہ نہ ہو تو پڑھانے والا 1000 مرتبہ بھی پڑھائے, اسے صحیح تو پڑھنا ہی نہیں ہے. اور اگر توجہ ہو تو ایک بار بھی مطلب وہ نقش ہو جاتا ہے ذہن, دل و دماغ میں. اب حمزہ حاضر ایہ یا مشق کی ایہ, لیکن سورہ فاتحہ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اہدنس, اور ایک آپ نے اور کلمہ غیر المغضوبی ہے, ہم بعض سنتے ہیں مغضوب ہے. تو یہ مجہول پڑھنا تو قرآن پاک تو درست نہیں ہے, غلط ہے. کیونکہ سورہ فاتحہ تو عموماً پڑھی جاتی ہے نماز میں. آپ پڑھ رہے ہیں جتنی رکعتیں اتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہیں. اب سورہ فاتحہ بار بار پڑھنے والی صورتیں زیادہ پڑھا جاتا ہے دیگر صورتوں کے مقابلے میں. تو اگر یہ بھی درست نہیں پڑھ رہے تو وہ صورت جو کبھی کبھار پڑھ رہے ہیں تو اس کو کس طریقے سے پڑھ رہے ہوں گے؟ جی. تو اپنے سبق کی طرف آئیے. آج کے ساتھ شروع کر رہے ہیں. جی. تو اس سبق کے حوالے سے جو اہمیت ہے وہ تو آپ سمجھ ہی چکے ہیں, اور اب ہمیں اس سبق کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے. اور پیارے بچوں, آج آپ نے سبق بھی سنانا ہے اور میرے خیال سے سوال بھی کیا گیا ہے کوئی شاید. جی, آج سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کی آخری سورت کا نام بتائیے. ایسے بچے بھی جو سبق نمبر 2 ہی پڑھنا آتا ہے, چھوٹے بچے ہیں, سبق نمبر 3 پڑھنا آتا ہے, تو آپ سنائیے.
آپ اپنا سبق چیک کروائیے، اگر کوئی غلطی ہوگی تو اصلاح ہو جائے گی، نہیں اگر اچھا پڑھا ماشاءاللہ تو انشاءاللہ آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ اور یہ بھی ہے کہ کوئی دعا آپ پڑھتے ہیں تو آپ وہ دعا بھی چیک کروا دیں قاری صاحب کو، کوئی وظیفہ پڑھنا ہے تو وہ بھی قاری صاحب کو چیک کروائیں کہ قاری صاحب اسی طرح پڑھنا ہے یا جلیلو، تو اس کی ادائیگی کیا ہے۔ بعض میں ادائیگی کا مسئلہ ہوتا ہے، قاف موٹا کرنا ہوتا ہے، وہ باریک پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو قاری صاحب کو چیک کروا دیں۔ آپ وظیفہ بھی، کوئی بھی بات ہے، نماز پڑھتے ہیں، میں درود پاک پڑھتا ہوں اس کو چیک کروانا چاہتا ہوں، میں یہ سورت پڑھتا ہوں اس کو چیک کروانا چاہتا ہوں، کہ کوئی غلطی ہوگی تو پتہ چل جائے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب بھی ملے گا آپ کو۔ تو کچھ کالز کی طرف چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ قاری صاحب آپ کی طرف آتے ہیں۔ دکھائیے جی، سنائیے جی کون کون سی کال آج ریکارڈ ہوئی ہیں۔ میرا نام محمد صدام حسین اتاری صدام ہے حسین۔ اور میں وہاڑی سے عرض کر رہا ہوں۔ آج وہاڑی۔ میں آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا۔ جی۔ سوال کا جواب ہے سورۃ الناس کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین۔ اچھا پیارے بچوں، ایک بات میں آپ کو عرض کروں کہ ایک بات بتاؤں کہ تھوڑا نا اچھے انداز سے بات کریں، یہ بھی آپ سیکھیں اچھے انداز سے بات کرنا، جس طرح عدیر شاہ صاحب بات کرتے ہیں، بڑے اچھے انداز سے بات کرتے ہیں، بعض بچوں کا اسٹائل ہوتا ہے، ذرا کھل کے بات کریں، آواز نکال کے آپ کال ریکارڈ کروائیں کہ آپ کی کال چلے تو ہمیں بھی مزہ آئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ دوسرے بچے ہمیں کس انداز سے بات کریں، ٹھیک ہے؟ آپ اسی طرح بولتے ہیں تو اسی طرح آپ کال ریکارڈ کروا دیں، لیکن کوشش کریں انرجی کے ساتھ آپ کال کریں تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ جی ایک اور کال۔ میرا نام سوہد تاریہ ہے، میں شبہ۔ ممبر خاص سے عرض کر رہی ہوں۔ میرے اسلام فار کڈس میں 7ویں مرتبہ کال ہے۔ میں گڈ۔ آپ کو آج حرف قلقلہ سناؤں گی۔ سنائیے۔ قاف، طا، کل کا سبق ہے۔ با، جیم، دال۔ نہیں، یہ کل کڈس پرانا- مدنی چینل، جزاک اللہ خیرا۔ کل حروف قلقلہ پڑھائے تھے نا، لیکن یہ کچھ اور سنا رہے ہیں غالباً۔ حروف قلقلہ ہی سنا ہے نا، حروف قلقلہ ہی۔ اچھا، حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ سنا ہے صحیح، حروف جی، قلقلہ قاری صاحب انہوں نے حروف قلقلہ سنا ہے۔ ایک اور کال شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد صوبان اتاری ہے، جی۔ میں ملتان شریف سے بات کر رہا واہ بھائی واہ، ہوں۔ پنجاب آ گیا شروع میں۔ میں نے اپنے 2 کزن کو دعوت دی ہے۔ آج میں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے، قرآن پاک کی آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ سورہ ناس ہے۔ آپ کا جواب درست ہے، گڈ ہو گیا، بہترین ہو گیا۔ ایک اور کال لیتے ہیں قاری صاحب، انشاءاللہ سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جی میرا نام یافور رضا اتاری ہے۔ یافور رضا۔ میں چشمہ میاں والی سے بات کر رہا ہوں۔ میں آج سوال کا جواب دوں گا۔ دے دیجیے۔ قرآن پاک کی آخری سورت کا نام سورۃ الناس ہے۔ جزاک اللہ خیرا۔ واہ جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا یافور کو تو پتہ ہوگا، شاید معلوم ہو یا نہیں ہو، تو یہاں پہ پتہ ہے یافور کون ہے، کس نسبت سے ان کا نام رکھا گیا ہے، معلوم ہے؟ نہیں معلوم؟ کوئی آپ کا دوست ہے یافور؟ نہیں، ٹھیک ہے، ہاں۔ تو یہ ہے کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دراز گوشت تھا، جس پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کا شرف عطا فرمایا، اس دراز گوشت کو ایک جانور تھا سواری کا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو دراز گوشت تھا تو اس کے اوپر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، اس کو یہ اعزاز دیا، تو اس کا نام تھا یافور۔ کیا نام تھا اس جانور کا؟ یافور۔ تو اسی نسبت سے یہ نام رکھا ہے۔ قصوہ بھی اونٹنی تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یافور بہت پیارا نام ہے۔ جی قاری صاحب آپ کی طرف۔ جی، تو پیارے بچوں اب تیار ہو جائیں، اپنے اس سبق نمبر 11 کو اختتام پذیر بھی کرنا ہے اور اچھی طرح سمجھنا بھی ہے، صحیح نا؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا سبق جلدی جلدی ختم ہو جائے، لیکن پیارے بچوں یہ بات یاد رکھیے کہ سبق پڑھنے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ سبق کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو کل کا سبق جو ہم نے پڑھایا تھا کیا سمجھ آیا؟ جی۔ اچھا، کیا بات آپ کو سمجھ میں آئی؟ جو بات آپ کو سمجھ میں آئی وہ بتائیں۔ حامد صاحب۔ جو حرف قلقلہ ہوتا ہے اس میں جنبش اور حرکت کرتے ہیں، واہ جی جیسے آواز لوٹتے ہوئے نکلے۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے ایک اہم اور بنیادی بات کہ یہاں حروف قلقلہ ہیں، اس سبق میں حروف قلقلہ ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ آپ نے تو قلقلہ کی ادائیگی بھی بیان کر دی کہ قلقلہ کس طرح ادا کرنا ہے کہ آواز لوٹتی ہوئی آئے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آپ کے ذہن میں یہی بات تھی؟ اچھا نہیں، کیا یوں ہو رہا ہے؟ ریڈ کلر کا ہوتا ہے وہ حرف قلقلہ ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات، جس حرف کے اوپر تشدید ہو تو اسے اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے ملا کر پڑھیں تحریک۔ گے۔ قاری صاحب بڑی اچھی بات کر دی سراج نے۔ لیکن ایک بات ہے نا، تشدید نہیں ہے نا بیٹا، یہ ساکن ہے نا،
साकिन बोलना चाह रहे थे, मेरे मुंह से मेरे ख्याल से शायद क्या है भाई, ये दोबारा बता दें। मैंने साकिन हरफ क्या बोला, ज़हन से निकल जो बोल दिया भाई, ख़त्म बात। अब आप दें। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको और तवज्जो के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह। चलें भाई, आऊज़ुबिल्लाह शरीफ, आऊज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैता, कल बताया था ना कि शैता है, बाज़ शैतान पढ़ते हैं ना, या शैतान पढ़ते हैं, ना ही शैतान पढ़ेंगे ना ही शैतान पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, शैता। सही है, दोबारा अदायगी कीजिएगा और तवज्जो के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे जो सबक की लाइन है वो अगले सफ़े की चौथी लाइन है, हमज़ा खा ज़बर अख। सही है, ये हमारी लाइन है, इस पर आप अपनी शहादत की उंगली रख लीजिए। हमारे साथ जो मदनी चैनल पर बच्चे शामिल हैं वो भी इस सबक को देख लीजिए, मदनी कायदा खोल लीजिए, स्क्रीन पर भी आपको मदनी कायदा नज़र आएगा। हमारा सबक हमज़ा खा ज़बर अख से शुरू होगा। सही है, हिज्जे से पढ़ना है ना भाई जी। पढ़ लीजिए, हमज़ा खा ज़बर अख। हमज़ा खा ज़बर अख। अच्छा ये बताइए, खा है ना, ये खा बारीक हरफ है या पुर हरफ है? उज़ैर भाई बताएंगे। पुर है, जी हाँ। इसका कलर कौन सा है बेटा? अच्छा, पुर क्या होता है ये भी बता दें उज़ैर शाह साहब, पुर क्या होता है? पुर यानी मोटा। पुर यानी यूं करके, याला यूं करके बता रहे हैं जी, पुर यानी मोटा। जी जी कर सब क्या पुर है? तो बेटा इस पर कलर कौन सा है? ये बिलू। ब्लू कलर है। अच्छा, ये ब्लू कलर किस बात की निशानदही करता है? मुस्तालिया की। जी हाँ, आपने दुरुस्त जवाब दिया। आगे चलते हैं, हमज़ा खा ज़ेर इख। हमज़ा खा ज़ेर इख। हमज़ा खा पेश उख। हमज़ा खा पेश उख। अब इन तीनों को रवा पढ़ेंगे। सही है, अख इख उख। अख इख उख। आगे है गईन, हमज़ा गईन ज़बर औ। हमज़ा गईन ज़बर औ। औ औ। किस हर्फ की आवाज़ आ रही है आखिर में? गईन। गईन की। गईन कहाँ से अदा होता है? हलक के ऊपर वाले से। अच्छा, हाथ खड़ा करके जवाब देने का सिलसिला होगा ना। अब खैर इसका जवाब तो हो गया है, चलें फिर भी बता दें। शानी आप बताइए बेटा, गईन कहाँ से अदा होगा? हलक के ऊपर वाले हिस्से से। जी, हलक के ऊपर वाले हिस्से से गईन अदा होगा। और कैसे अदा होगा, बारीक या पुर? पुर। जी हाँ। आगे हैं, हमज़ा गईन ज़ेर इग़। हमज़ा गईन ज़ेर इग़। पूरा अदा करेंगे ना, इग़। इग़। हमज़ा गईन पेश ओ। हमज़ा गईन पेश ओ। माशाअल्लाह। इग़ ओ। अच्छा कारी साहब, जो बच्चे स्क्रीन पर देख रहे हैं, घर के अंदर बैठ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि आप जल्दी जल्दी कारी साहब को आज का सबक सुनाना है। अभी जो कॉल्स आएंगी इंशाअल्लाह ताला हम उनको पहले शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो आज का सबक कारी साहब से फ़ायदा उठाइए। आज का सबक कब सुनाना है? आज ही सुनाना है। आज का सबक आज ही सुनाना है। और आज कब सुनाना है? आज ही। अभी सुनाना है। ठीक है, थोड़ी देर में आप सुना दें, फिर आपकी आवाज़ जो आपने घर में रिकॉर्ड करवाई है फिर आप मदनी चैनल पे ही सुनिएगा। कर से लगता कैसा होगा बच्चों को जब इनकी कॉल चलती है? तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता होगा कि ये इंतज़ार करते करते कहीं आगे पीछे हो गए हों,
اور کسی اور نے سنی ہو تو ان کو بڑی جستجو ہوگی کہ کاش ہم ہوتے اور سن لیتے. ایسا بھی ہوتا ہے؟ بھائی ابھی کال آ گئی ہے, آ جاؤ, وہاں کال چل رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی کال چل رہی ہے. وہ جلدی جلدی بھاگا چل گئے, مطلب ختم ہو گئی. تو پیارے بچوں آپ ادھر ادھر نہیں جائیں. جو کال ہو سکتا ہے ایسا بھی ہو جائے کہ جو ریکارڈ کروائیں, اب کالس تو ہوتی ہیں ایک تعداد میں, لیکن سب چلانا جو ہے ممکن نہیں ہے. تو میں جیسے بتا رہے تھے نا, میری 7ویں کال ہے, تو ہو سکتا ہے آپ کی 3ری مرتبہ کال چلی ہو, تو کبھی رہ بھی جاتی ہے, کبھی چل بھی جاتی ہے. لیکن آپ نے اپنی جستجو رکھنی ہے کہ کال بھی ریکارڈ کروانا ہے, کیونکہ اس طرح میں پتہ چلتا ہے کہاں کہاں سے بچے ہمارے ساتھ شامل ہیں. ابھی تو پونا سے بھی آئیں گے, ہیں وہ آتے ہیں بچے, غلام رسول بھی آئے گا. ابھی کچھ بچے اس میں ہیں وہ ریگولر ہمیں کال کرتے ہیں, تو بڑا مزہ آتا ہے کہ جس طرح یہ 4 بچے ریگولر ہیں ہمارے پاس آتے ہیں تقریباً, تو اسی طرح جو اسکرین کے بچے ہیں تو وہ بعض کے نام یاد ہو گئے نا. ایک کون کون آتے ہیں؟ غلام رسول بھائی آتے ہیں, اور سلمہ باجی بھی آتی ہیں, کنیز اتار آتی ہیں جی, اور بھی ہیں. ٹھیک ہے, آج دیکھتے ہیں کہ یہ بچے آج ہیں یا نہیں, یا کہاں پہ چلے گئے. تو قاری صاحب ماشاءاللہ سب بچوں کو اچھا لگتا ہے جب ان کی کال چلتی ہے, تو آپ بھی اچھے انداز سے پڑھا رہے ہیں, بچے بھی اچھے انداز سے پڑھ رہے ہیں. تو جلدی جلدی کال کیجئے, آپ ایک آدھ لائن پڑھائیے, پھر انشاءاللہ کال شامل کرتے ہیں. چلیے اب ہم حروف قلقلہ والا حرف پڑھیں گے. اچھا یہ بتائیے کہ اس کا کلر کون سا ہے, ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے. اسے اپنا شانی صاحب بتائیے. ریڈ. رائٹ, ریڈ کلر ہے, صحیح ہے. تو اب آپ کو یہ کنفرم ہو گیا ہوگا کہ جتنے بھی اس سبق میں ریڈ کلر کے جو مطلب حروف ہیں, یہ سب کے سب کیا ہیں, کون سے حروف ہیں؟ جی ہاں. چلیں اب پڑھ لیتے ہیں. اب, اب, اوب. ہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں یہ با جو ہے جب یہ ادا ہوتا ہے, اور اس میں جو قلقلہ ہے کس کیفیت کے ساتھ ادا ہو رہا ہے. ایک تو جو غلط پڑھتے ہیں, قلقلہ نہیں کرتے, تو وہ ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں اب, اب, اوب. اب انہوں نے کس چیز کی غلطی کی؟ قلقلہ کی غلطی کی. انہوں نے اس حرف میں قلقلہ نہیں کیا. اچھا قلقلہ کس طرح ہوگا؟ اب, اب, اوب. جی آگے چلتے ہیں. ام, ام, اوم. پیارے بچوں آپ کو پتا ہے کہ میم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے نا. میم کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حامد بھائی. ہونٹوں کے خشک حصے سے. ہونٹ کہاں ہیں؟ ہاں یہ بتائیں نا, یوں یوں ہونٹ, یہ ہونٹ. ٹھیک ہے جی, آپ کا جواب درست ہے, ماشاءاللہ. آپ نے ماشاءاللہ. یہ کہہ دیتے ہیں ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے, ایسے بھی کہہ سکتے تھے, لیکن انہوں نے مکمل جواب دیا کہ ہونٹوں کے خشک حصے سے, کیونکہ ہونٹوں سے 2 حرف ادا ہوتے ہیں, ایک با اور ایک میم. اچھا کیسے کر صاحب جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ادھر محسوس بھی ہوگا. جی پڑھیں بھائی, آپ لوگ پڑھائیں ذرا. جی جب آخر میں ہونٹ بند ہوتے ہیں نا, میم, تو خشک حصے ملتے ہیں. اور با میں جب پڑھتے ہیں شروع میں, تو یہ با اگر یہاں سے تو ادا نہیں ہوتا, تر حصے سے, وہ جو عموماً گیلے رہتے ہیں یا منہ کے اندر رہتے ہیں, وہاں سے یہ ادا ہوگا. با با با. اگر اس کو خشک حصے سے ادا کیا, ہونٹوں کے خشک حصے سے جہاں سے میم ادا ہوتا ہے وہاں سے ادا کیا, تو پتہ ہی کیا بن جائے گا؟ پا. کیا بن جائے گا؟ پا ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوگا. پا اور با, پا با. واہ قاری صاحب آپ بتاتے ہیں, اور یہ اگر انداز بچوں کی سمجھ میں آ گیا نا کہ یہ اس حصے سے ادا ہوگا. اگر کسی کو پڑھنا نہیں آ رہا, آپ کی چھوٹی بہن ہے, آپ کا چھوٹا بھائی, اس سے نہیں پڑھا جا رہا, تو پھر آپ اس طرح بتا سکتے ہیں کہ دیکھیں یہاں سے ادا ہوگا. غصہ مت کریں ان کے اوپر, پیار اور محبت سے. ایک مجھے قصہ یاد آ گیا کہ ایک فرضی حکایت ہے کہ بولے کہ بچہ تھا, تو وہ بچہ نا پڑھتا نہیں تھا, تو قاری صاحب پڑھاتے تھے بسم اللہ, تو پڑھتا تھا بسم اللہ, تو اس کی زبان سے ہی نہیں نکلتا تھا, وہ زبر کے ساتھ پڑھتا تھا, تو اس کی زبان سے ادا ہی نہیں ہو رہا. قاری صاحب کیا پڑھا رہے ہیں؟ بسم اللہ. اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے؟ بسم اللہ. قاری صاحب بیٹا بسم اللہ پڑھیں گے, بسم اللہ, تو پھر پڑھ رہے ہو بسم اللہ. قاری صاحب نے آپ پڑھ ہی نہیں سکتے, آپ کو کتنا سمجھا رہا ہوں. تو بھائی وہ دوسرے قاری صاحب کہہ رہے, بولے یہ نہیں پڑھ سکتا. وہ قاری صاحب ٹھنڈے مزاج کے تھے, تو قاری صاحب نے کہا یہ بتاؤ بیٹا آپ کو کیا کیا پسند ہے کھانے میں؟ آپ کو کیا کیا پسند ہے ادھر؟ بریانی, بریانی, نہاری, اور باہر سے جو چیزیں ملتی ہیں, نہاری بھی پسند ہے.
نہاری کھاتے ہو. اور دلیلی بتاؤ. پائے 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 کیا کیا پنجاب کی یاد دلا رہے ہیں, تو پنجاب کے کھانے سموسے جو باہر سے بچے چیز والے کی دکان سے لاتے ہیں, چیز والے کی دکان سے خریدتے ہیں. چیز والے ٹافی لیتے ہیں جہاں سے ٹافیاں وغیرہ ملتی ہیں. پیزا والی چلی جی جوس کہاں ملتا ہے چیز والے کی, جو گلی کے کونے پر ہوتے ہیں چیز والی. پاپڑ, جوس بھی تو ملتا ہے. جوس, ہاں جوس بھی ملتا ہے, گڈ ہو گیا. اور پاری سپاری, ہاں پانی ایک اور چیز ہے وہ بسکٹ. جی کیا بسکٹ. جی, تو بسکٹ کی طرف میں لانا چاہتا تھا. تو بچے نے کہا مجھے پاپڑ پسند ہے, چاکلیٹ پسند ہے, ٹافیاں پسند ہیں. پھر مجھے بسکٹ بھی پسند ہے. کہا نے کیا پسند ہے, کیا پسند ہے, بولا بسکٹ. تو بولا بس بیٹا یہ جو بس ہے نا یہی لانا ہے ادھر. تو پھر اس نے پڑھا بسم اللہ بسم اللہ, بسکٹ ہے نا. تو اس طرح انہوں نے قاری صاحب نے سمجھایا تو بچے کی سمجھ میں آ گیا. اب قاری صاحب کتنے مزے سے بتا رہے ہوتے ہیں, ہونٹوں کے تر حصے سے, خشک حصے تھے. تو یہ مجھے امید ہے کہ بچوں کے ذہن میں بیٹھ جائے گا. قاری صاحب ویری گڈ. قاری صاحب کے لیے کہہ دیں گے ہم مدینہ 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 مدینہ. ماشاء اللہ, گڈ گڈ. جزاک اللہ. چلیے اب آگے چلیں یا کالز لیں گے؟ چلیے آگے چلیں, پڑھائیے قاری صاحب. ایسا ہمارے سے تو سن لے سبق بھی سن لیں. آپ سے ایک یوں کر لیتے ہیں نا کہ سبق سن لیتے ہیں. آج ہمیں مشق بھی پڑھانی ہے نا, اس کے ساتھ جو مشق ہے وہ بھی ہم پڑھائیں گے. چلیں آپ سے سبق سن لیتے ہیں, کیا یاد کریں گے آپ؟ چلیں جی سنائیے. لیکن ایک کیا پڑھنا ہے قاری صاحب؟ کہ یہ سبق آپ سنائیں گے, یہاں 2 قاعدے چھپے ہوئے ہیں, وہ بھی آپ بتائیں گے. صحیح ہے, بہت ہی آسان ہے. اگر آپ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائیں. حامد کے بعد کون سے تھے؟ جی بتائیے. او او. چلیں اب حامد بتائیے کہ او پر کون سا قاعدہ, او پر کون سا قاعدہ بنا؟ او پر حرف مدہ. دیکھ لیجئے بیٹا, غور سے دیکھ کر, سوچ سمجھ کر. حمزہ واو زبر او. سراج صاحب سے پوچھ لیں, سراج صاحب ہیلپ. واولین. ارے واہ, سراج بھائی نے جواب دے دیا تو واولین. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور دوسرا بتائیے بھائی حامد صاحب. حامد دوسرا بتائیے بیٹا. اب تو آسان. حرف مدہ. واو مدہ, درست جواب دیا آپ نے. چلیں اب آگے سراج صاحب آپ پڑھ لیں. اف اف اوف. اچھا یہ فا کہاں سے ادا ہو رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اف اف اوف. شاباش, ہاں ایسے محسوس کر کے کہ کہاں سے ہو رہا ہے, کہاں سے نکل رہا ہے یہ. جی جی صحیح ڈائریکشن دے رہے ہیں. ہونٹوں سے. ہاں نچلے والے ہونٹ اور اوپر کے دانت یہی لگ رہے ہیں نا. اف 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 اوف. واہ ہاں شاباش, شاباش. جواب دیا آپ نے. تو قاری صاحب کچھ کالس کی جانب بھی بڑھیں, دیکھیں بچے کیا سنا رہے ہیں. جی کال کیجیے. میرا نام حفصہ فواد ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آ گئے بھائی کراچی کے بچے. مجھے آپ کا یہ اسلام فار کڈز مدنی چینل بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو سبق نمبر 11 بھی سناؤں گی. آپ کو ایک اوت, آپ کو ایک اوت, اب ایک اوت. جی قاری صاحب. جی بیٹا آپ نے جو تا پڑھا ہے نا, تا میں کلکلا نہیں ہوگا, او میں کلکلا ہوگا نا. تو پہلے حرف میں جیسے آپ نے پڑھا ات ات ات, تو ہر جگہ کلکلا تھوڑی کرتے ہیں. کلکلا اسی جگہ پر کرتے ہیں جہاں پر کون سا کلر ہے, ریڈ کلر, اور تا پہ ریڈ کلر ہے, لہٰذا آپ تا پہ کلکلا کیجئے, تا پہ کلکلا نہ کیجئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور کال ہم شامل کرتے ہیں. محمد جعفر رضا تاری میاں والی سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو سبق سناؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ بھائی واہ, زبردست زبردست. ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی کالز ہیں. میرا نام غلام رسول ہے. مجھے اسلام فار کڈز بہت اچھا لگتا ہے. عابد باپو, میں آج آپ کو سوال کا جواب بتاؤں گا. آج کے سوال کا جواب ہے سورہ ناس, کڈز مدنی چینل.
جی قاری صاحب سوال کا جواب جو انہوں نے دیا جی ماشاءاللہ بالکل درست دیا, سورۃ الناس جی سورہ ناس جواب دیا اور سبق بھی سنایا انہوں نے, سبق بھی سنایا, لیکن تھوڑا جلدی سنا دیا. جی آج کا تو غلام رسول بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیرا. ماشاءاللہ آپ کال کرتے ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ. جی ادھر صاحب کیا کہیں گے؟ انہوں نے تا نہیں پڑھا تھا, با پڑھا تھا. اچھا جی چلیں ایک آپ قاری صاحب کے سبق کی طرف آتے ہیں. جی قاری صاحب. جی تو اب عزیر سبق سنائیں گے نا. عزیر آپ حمزہ لام زبر ال والا سبق سنائیے. شاباش. ال ال ال. اوکے آپ نے صحیح پڑھا. شانی بیٹا آپ سنائیے سبق. ان ان ان. اوکے چلیں آگے اب 2 لائنیں ہیں یہ میں پڑھا دیتا ہوں آپ کو. رواں میں پڑھیں گے قاری صاحب؟ جی رواں پڑھیں گے اور اگلی لائن بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. اگلی لائن میں ایک قاعدہ چھپا ہوا ہے. اگر مدنی چینل پر جو ہمارے بچے ساتھ شامل ہیں بچے, وہ اگر اس کا جواب دینا چاہیں تو پڑھانے کے دوران دے سکتے ہیں. جو سبق اب پڑھایا جا رہا ہے اس پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ صحیح ہے, چلے میں پڑھ کر سناتا ہوں. اور ایر اور ہاں آپ دیکھیں یہاں پر ایک غلطی بھی آئی ہے. اور ایر اور صحیح. اور کو کیسے پڑھا, موٹا یا باریک؟ موٹا. ایر کو پڑھا اور کو موٹا. اچھا اب اس کا قاعدہ کون بتائے گا؟ اس کا قاعدہ کون بتائے گا کہ زبر اور پیش میں را کو کیسے پڑھیں گے اور زیر میں را کو کیسے پڑھیں گے؟ شانی بتائیے. زبر اور پیش میں را کو پور پڑے گے اور زیر میں باریک پڑے گے. جی ہاں آپ نے بھائی درست واہ. جواب دیا. شاباش. تو اب اس طرح پڑھ کے بھی سنائیں. اور ار اور. جی ہاں زیر میں را کو آپ نے باریک پڑھا, بہت ہی اچھا پڑھا. قاری سبحان صاحب کوئی ایسا سوال لے کر آئیے جس میں بڑی والی شاباش بھی تو جائے. اچھا ہاں آج وہ بڑی والی شاباش نہیں گئی ہے, بہت بڑی والی. وہ بہت بڑی والی بھی نہیں گئی ہے. اچھا بہت بڑی والی. بڑی والی بھی نہیں گئی, بہت بڑی والی بھی نہیں گئی. تو شاباش جاری ہے. کوئی ایسا سوال ہو, دیکھتے ہیں کون لیتا ہے ان میں سے. آگے پڑھتے ہیں جیم. صحیح ہے. اج اج اوج. اج اج اوج. اچھا یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ جی سراج بھائی آپ بتائیں. کلکلا. کلکلا ہو رہا ہے. کلکلا کے معنی کیا ہیں؟ جو کلکلا کے معنی بتائے گا وہ بڑی شاباشی لے گا. پکا ہونا چاہیے. ہاں پکا. ایک سانس میں بتا دے, ایک سانس میں. حامد سے شروع کر. کلکلا کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں. جس حرف پر کلکلا آئے اسے, جس حرف پر ساکن آئے اسے. ہاں جب یہ حرف ساکن ہو, جب یہ حرف ساکن ہو تو اس کے اوپر اس میں کلکلا کریں گے, یعنی جنبش اور حرکت دیں گے تاکہ. بس یہاں تک ہی ہے. آپ بڑی شاباش کے چکر میں. ہاں بڑی شاباش کے چکر میں سانس ہی نہیں لے رہا. جی سبحان اللہ. آپ کو چلیں بڑی شاباشی. چلیں جی, کوشش بہت اچھی کی, کوشش بہت. جی اور کوئی بچہ جو ایک سانس میں سنا دے اس کو بھی بڑی شاباش. سراج پکی بات ہے سننے آتے نہیں بس. تو سراج آپ کی طرف آئیں. شانی چیک کرتے ہوں. چیک کر لیں. چلیں کیا پڑھ رہے ہیں؟ کلکلا کے معنی جنبش اور حرکت کے. جس حرف پر ساکن ہو اسے جنبش کر کے پڑھے گے. چلیں قاری صاحب کیا شاباش ملے گی؟ شاباشی ہے کیونکہ آگے ہیں ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش ہو. صحیح ہے, جنبش سی ہو جس کی وجہ سے آواز لوٹتی بھی نکلے. ماشاءاللہ. یہ تھا. جی چلیں آگے چلیں. جی پڑھیں. انگلی اش اش اوش. اچھا اس میں شور مچانے والی آواز آئے گی. دیکھیں پہلے سن لیجئے. اش اش اوش. یہ آواز اچھی ہے یا یہ آواز اچھی ہے؟ اش اش اوش. یا بی والی صحیح ہے؟ پہلی والی یا دوسری والی؟ شور مچانے والی یا بغیر شور مچانے والی؟ عامر شور مچانے والی. صحیح کون سی ہے پڑھنے میں؟ صحیح پڑھنے میں کون سی ہے؟ سراج صاحب. دوسری بغیر شور مچانے والی. ہاں اس میں شین کی ادائیگی, بس شین کا نہیں کرنا ہے آپ نے. جی یہ درست طریقہ یہ والا ہے جو درست طریقہ یہی ہے کہ جس میں آواز منہ کے اندر پھیل کر نکلے. صحیح ہے نا. اش اش اوش. ادائیگی کر لیں. اوکے آگے اب پڑھتے ہیں سبق
आखिरी हमारी लाइन है सबक नंबर 11 की, इसके बाद मश्क शुरू होगी। आई ई, अगर किसी ने पढ़ दिया आई और ई को पढ़ दिया ई, हैं, आई ई, तो क्या ये दुरुस्त होगा, गलत होगा? अगर गलत है तो कौन सी गलती हुई? चले शानी बताइए। आई में ना खींच दिया, आई में खींचना नहीं है, नरमी करनी है। और ई में खींचना था, खींचना इन लोग ने खींचा नहीं, झटका दे वो इन लोगों मतलब हरकत पढ़ ली यहाँ पर। सही सही, यानी आपने जो मिसाल दी, पढ़कर मिसाल दी, इसमें ई गलत है क्योंकि या मद्दा है। आई में खींचना नहीं है, नरमी के साथ पढ़ना है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हमारा ये सबक नंबर 11 तो ख़त्म हो गया। अब हमने मश्क करनी है, इसकी क्या करनी है? मश्क। मश्क से मुराद ये है, जैसे कि पहले अर्ज़ किया कि हमजा हाजिर इह की मश्क तो की, पढ़ा तो सही। ये मश्क सुनते हैं कार साहब, ये क्या है? मश्क का मतलब है कि बार बार पढ़ना, मुशक्कत से आया ना, बार बार करना। अब एक चीज़ को बार बार करना थोड़ा सा मुशक्कत वाला काम होता है ना, ठीक है। तो मश्क इसी चीज़ का नाम है कि अच्छा, इसका एक माना ये भी बताया जाता है कि मश्क का मतलब ये है कि दिक्कत को दूर करना। वाह। दिक्कत जब दूर होगी कब होगी? जब बंदा बार बार पढ़ेगा या बार बार उस काम को करेगा, उसके लिए वो आसान हो जाएगा। तो इसको मश्क कहते हैं। बार बार प्रैक्टिस करना। क्या करना? बार बार प्रैक्टिस में इस चीज को रखना, तो ये हो जाएगी मश्क। तो आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्या हो रही है? मश्क। वैसे माशाल्लाह क्या था, जो भी सवाल हम आपकी जानिब लेकर आते हैं, आप मसले का हल निकाल देते हैं। ज़बरदस्त। आगे कर सब। चलिए अब मश्क की जानिब बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हमारी सबक नंबर 11 में हमने जो पढ़ा, आया वो दुरुस्त पढ़ा या नहीं पढ़ा? हमें पढ़ना सही आ रहा है, नहीं आ रहा? सही है। आप शहादत की उंगली रखेंगे जी, उंगली रख के पढ़ना। शाबाश। चलिए पढ़ लीजिए। कुल, इन, अन, मन, बल। अच्छा बताइए, बल सही है? बा लाम ज़बर बल। हमने जो अभी सबक पढ़ा, इसमें कौन सी मिसाल आप दे सकते हैं? जैसे बा लाम ज़बर बल है और सबक नंबर 11 में क्या था? ये तो मश्क थी ना। सबक नंबर 11 में क्या है? जी हामिद साहब। इब नहीं ना बेटा, बल। बा लाम ज़बर बल है, तो बल के लिए हमने मश्क की ना सबक नंबर 11 में। हरफ लाम आएगा ना? अल। हाँ, अल, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने। चलिए अगले सफ़े पर हम जाएंगे, सबक नंबर 11 के मश्क के अगले सफ़े पर। सही है? पहला कलमा क्या लिखा हुआ है? लम। नहीं, चलें आपने बता दिया अब तो। दूसरा कलमा क्या लिखा हुआ है? उज़ैर से पूछते हैं। वाह भाई वाह, तो उज़ैर भी जवाब दे रहे हैं। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। चलें आगे पढ़ लेते हैं, आगे पढ़ लेते हैं, सवाल बाद में कर लेंगे। होम। होम। अच्छा यहाँ पर देखिए पेश है। सही है? पेश में क्या करते हैं? पेश में क्या करते हैं? जी आप ही बताएं शानी। होठ गोल करते हैं। होंठ गोल करते हैं, दुरुस्त जवाब दिया आपने। ज़बरदस्त। आगे पढ़ते हैं। ज़ुक़। ज़ुक़। अच्छा बताइए कि काफ पर क्या हो रहा है? सिराज। कलकला। कलकला। जी आगे आगे पढ़ते हैं। क़द। क़द। दाल पर क्या हो रहा है? ज़ेर बताएंगे। कलकला। वाह भाई वाह। चलिए अब अगला कलमा शानी आप पढ़िए। इस्क़ाबिल। क्या आप इसके हिज्जे कर सकते हैं? हमजा, स्वाद, ज़ेर, इस, वाह। क़ा, ज़बर, क़ा, इस, क़ा, सही। रा, ज़ेर, बिर, इस्क़ाबिल। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ा आपने, माशाअल्लाह। यार सब कुछ कॉल्स भी शामिल करें, देखें बच्चे क्या सुना रहे हैं। जी कुछ कॉल्स ही है। मारिया तारिया है, मैं मियाँ वाली से बात कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब है सबसे आखिरी सूरत सूरह नास है। आज मेरी चौथी कॉल है। हमने 27 लोगों को अपना प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स देखने की दावत दी है। किड्स मदनी चैनल। खैरा। आमीन आमीन। कितने लोगों को? 27। शायद टॉप पर आ गए ये हैं? कितने होते हैं? 27। जी कॉल पे टॉप पे 19 वाली वो हाँ, उस तरह वो बच्ची आई थी, उसकी 19वीं कॉल थी।
ٹھیک ہے قاری صاحب ان کو دے دیں آپ بہت بڑی والی. آپ کو شاندار شاباش دیتے ہیں. شاندار تو بہت بڑی سے بھی زیادہ ہوگی. ماشاء اللہ آج شاندار والی شاباش آ گئی, یہ آج نئی شاباش آئی ہے. ٹھیک ہے جی, تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اسی طرح پروگرام دیکھیں 27 لوگوں کو آپ نے نیکی کی دعوت دی, اور یہ بھی ایک بولا بڑا پیارا جملہ تھا, میں نے اپنا پروگرام دیکھنے کی دعوت دی, تو یہ بھی گڈ تھا ہے بھائی. سراج بھی یوں کر رہا ہے, سبحان اللہ. جی ایک اور کال شامل کرتے ہیں. میرا نام محمد عامر اتاری ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. آپ کے سلسلے میں میرا دوسرا کال ہے. میں آج نعرے لگاؤں گا, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, حسن اور حسین بھی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. اچھا نعروں کے بارے میں پہلے بھی عرض کیا تھا, آپ نے ترتیب سے نعرے لگانا ہے. یہاں پہ کوئی ایسا بچہ ہے جو ترتیب سے نعرے لگائے, آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے. جو ترتیب ہے اس کو آپ نے غور سے سننا ہے. ہو سکتا ہے یہ غلطی نہ کر جائیں تو پھر انشاءاللہ ہم روک دیں گے اگر غلطی ہوئی تو. حامد صاحب آپ سے شروع کر رہے ہیں, آپ نعرے لگائیں گے اور پھر ہم سب نعرے کا جواب دیں. ٹھیک ہے اسٹارٹ. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, صدیق عمر جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی جنتی, فاطمہ اور علی جنتی جنتی, حسن اور حسین بھی جنتی جنتی, ہر زوجہ نبی جنتی 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 جنتی. واہ بھائی واہ قاری صاحب بہت زبردست. یہ ترتیب سے نعرے ہیں. ٹھیک ہے, جو جس کا رتبہ ہے پہلے ان کا نام لیا جائے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ اکرام میں سب سے افضل ہیں. پھر دوسرے نمبر پر ہیں حضرت عمر فاروق اعظم, پھر حضرت عثمان غنی, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاطمہ اور علی. اس طرح آپ نے ترتیب سے نعرے لگانا ہے. یہ بہت اچھے نعرے لگائے قاری صاحب. میں چاہوں گا ان کو بھی ایک دیں شاباشی. آپ کو بہت بڑی شاباشی. واہ بھائی واہ, مبارکباد دیتے ہیں بھائی, مبارکباد. ماشاء اللہ. جی قاری صاحب ایک کال لیتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آ رہے ہیں. جی میں کوئٹہ سے بات کر رہی ہوں. کوئٹہ سے 12ویں کال ہے. 12ویں دیکھیں عزیر صاحب, اپنا سبق سناؤں گی. سنا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال صراط هذا ذلك قالوا جزاک اللہ خیر. آمین آمین, جزاک اللہ خیرا, آمین و ایاکم. زبردست پیارے بچوں, اسی طرح آپ کال کرتے رہیے, دوسروں کو بھی یہ پروگرام دیکھنے کی دعوت دیجیے. اور ایک کال تو ایسی آئی تھی, شانی آپ کے دوست ہیں, شانی کے دوست کی آگے تھے, شانی میں پروگرام دیکھنا, میں پروگرام دیکھا, پروگرام میں کال کر دی. تو یہ بچے دوسروں کو دعوت دیں گے, ہیں چھوٹے چھوٹے سے بچے لیکن بڑا بڑا کام کر سکتے ہیں, بڑے بڑے کام کر سکتے ہیں. جی کیا کہیں گے؟ ان کی منگل کو بھی کال آئی تھی اور ان نے پیارے انبیاء میں کری تھی, وہ ہم کو بتا رہے تھے. اچھا پیارے انبیاء میں کال کی تھی. تو پیارے بچوں اسی طرح پروگرام میں شامل ہوئیں. جی آپ کیا کہیں گے سر؟ ایک نعرہ لگا دو. ایک نعرہ, دو لگا لیں. شیطان کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ چغلی کریں گے انشاءاللہ. جی اپنی طرف سے نعرہ بنایا, نہ غیبت کریں گے نہ چغلی کریں گے. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, نہ چغلی کریں گے نہ چغلی سنیں گے. گڈ ہو گیا. ٹھیک ہے جی. جی قاری صاحب آپ کی طرف. چلیے ابھی جو سبق سنایا تھا انہوں نے سبق نمبر 10 بہت اچھے انداز سے سنایا تھا, اور سبق نمبر 10 جو ہے ہمارا بہت اہم سبق گزرا ہے. جی اور ہم نے یہ بھی سنا تھا اس میں کہ اس میں قرآن پاک کے کلمات ہیں. اب جیسے یہ صراطا, صراطا, بتائیے کہ کیا آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ کس صورت کے اندر ہے؟ صراطا, صراطا. سراج کے ذہن میں ابھی آ رہا ہے, آ گیا پکا؟ عزیر بھائی آپ کے ذہن میں نہیں آیا؟ چلیں شانی نے بہت زیادہ ہاتھ اوپر کیا ہوا, آپ سے دوسرا سوال کر لیں گے. شانی بھائی آپ بتائیے. سورۃ الفاتحہ. جی ہاں, سورہ فاتحہ میں 2 مرتبہ یہ کلمہ آیا ہے. ایک ہے صراط الذین, اور اہدنا, ایک منٹ, پہلے آیا ہے اہدنا الصراط المستقیم, اور پھر آیا ہے صراط الذین. ویری گڈ, آپ نے درست جواب دیا. اوکے 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 اوکے. اچھا اب یہ جو کلمات ہیں بیٹا, میں عرض یہ کر رہا تھا
کہ یہ کلمات قرآن پاک میں آئے ہیں, صحیح ہے, اور انہی کلمات کو آپ کے مدنی قاعدے میں لکھا ہے تاکہ آپ ان کلمات کو درست طریقے سے پڑھ کر قرآن پاک بہت اچھے انداز سے پڑھ لیں, صحیح ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. آئیے اب ہم مزید آگے چلتے ہیں سبق نمبر 11 کی مشق کی جانب. چلیے پڑھ لیجئے. مستطر, مستقر, فو, پھر فوفر, اعین, اعین, اعنابن, اعنابن, زجرتن. زجرتن. اچھا, آپ میں سے کون سا بچہ اس کلمے کی ہجے کرے گا, ہجے کرنا پسند کرے گا؟ سراج آپ ہجے کر لیجئے. لیکن دیکھیے گا بیٹا, اس میں ایک اہم قاعدہ آ رہا ہے جو ہمارا سبق نمبر 11 کا اہم سبق ہے, صحیح ہے. چلیں. ذا جیم زبر جز, ذا جیم زبر ج, را زبر را, زجرا, تا دو پیش تن, زجراتن. جی, زجرتن آپ نے ہجے کوشش کی اچھا کرنے کی, تھوڑی بہت مسٹیک آئی. اچھا حامد, آپ اس کی ہجے کیجئے گا. ز جیم زبر زج, اوکے. را زبر را, زجرا, تا دو پیش تن, زجراتن. ویری گڈ, بہت اچھا انداز. ماشاءاللہ. کیا سب کچھ اسکار کی طرف آ جائیں, پھر ہم اس سیگمنٹ کو اختتام کر دیں. صحیح. آپ نے جیسے ابھی توجہ دلائی کہ بعض کہتے ہیں آیت الکرسی, آیت الکرسی تیسرے پارے کی یہ آیت مبارکہ ہے, پہلے ہی صفحے پر جو ہے شروع میں. جی تو اس کو جو ہے ہم پڑھیں گے آیت الکرسی. کیا پڑھیں گے؟ آیت الکرسی. اچھا یوں بھی ہوتا ہے, بعض پڑھتے ہیں آیت الکرسی, آیت الکرسی. آیت ال کیا پڑھیں گے؟ آیت الکرسی. الکرسی. صحیح. اچھا یہ کرسی نہیں ہے, کرسی ہے. ٹھیک ہے, اس کا تلفظ کیا, ایک ایک مرتبہ سب بتا دیں. جی عزیر. کرسی. آیا, آیت الکرسی. آیت ال نہیں ہے نا بیٹا, تل کر دیا نا آپ نے. آیت الکرسی. جی شانی. آیت الکرسی. جی. آیت الکرسی. آیت الکرسی. گڈ. جی. جی. اب یہ کب پڑھیں گے ہم؟ رات کو سونے سے پہلے, ہے نا؟ پانچوں نمازیں کے بعد پڑھیں. جی, ہر نماز کے بعد. نماز کے بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں, تو اس کی بڑی فضل ہے. کچھ کال سے لیتے ہیں کار صاحب اس سیگمنٹ سے متعلق, پھر اس کو اختتام کریں گے. جی. میرا نام احمد رضا ہے. احمد رضا, ماشاءاللہ. سے عرض کر رہا ہوں. جی. آج میری 7ویں کال ہے. آج کے سوال کا جواب ہے سورۃ ناس, کڈز مدنی چینل. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. چل مدینہ کے 7 حروف, آپ نے بھی 7ویں کال کی. مبارک. ایک اور کال. میرا نام ماہی بنت راشد مجید تاری ہے. واحد بن میرا راشد. نام ام ہانی بنت تاشمیہ تاری ہے. میرا نام سمیہ بن راشد تاری ہے. میرا نام سعد عثمان بن راشد مجید تاری ہے. چار بچے. ہم سب ڈگری سے عرض کر رہے ہیں. آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے, قرآن پاک کی سب سے آخری سورت کا نام سورہ ناس ہے. جزاک اللہ خیرا. واہ بھائی واہ, رونق لگا دی آپ نے. ایک کال آئی, اس میں 4 بچے شامل ہو گئے. بہت بہت مبارک, بہت بہت مبارک. چاروں نے اپنے نام بھی بتائے. ایک اور کال شامل کر دیں. میں آج آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا. جی, بتا آج دیجیے. کے سوال کا جواب ہے قرآن پاک کی سب سے آخری سورۃ الناس ہے. قرآن پاک کی سب سے آخری سورت سورہ ناس ہے. تو کہتے صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریح آوری کا. بہت اچھے انداز سے آپ نے بچوں کو پڑھایا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پیارے بچوں, اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ جس کا نام تھا مدرسۃ المدینہ آن لائن اختتام ہوا. اب بڑھ رہے ہیں اگلے مرحلے کی جانب جس کا نام ہے ہمارا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سیگمنٹ ہے ہمارا اسلام سیگمنٹ ہے, اور اس میں ہم عقیدے کے بارے میں سنتے ہیں. کل ہماری یوسف بھائی سے بات ہوئی تھی, ہم کچھ پرانے سبق کی جانب چلیں گے. تو آج پیارے بچوں ہم آپ کو کچھ پرانے عقیدے جو ہم اپنے اس سیگمنٹ میں پڑھ چکے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں گے. آپ مجھے 1 منٹ دیں. کتنا؟ 1
میں آپ کو 10 باتیں بتا رہا ہوں, 10-12 باتیں, ٹھیک ہے, اور یہی آج کا سوال ہے کہ میں آپ کو پیش کر رہا ہوں 10 باتیں. کتنی باتیں؟ 10 باتیں, اور آپ نے 10 میں سے جو ہے کوئی بھی 3 باتیں بتانی ہیں. اگر آپ 4 بتا دیں تو اور اچھا ہے, اور یہاں میں معلوم کروں گا کتنے بچے کتنی بات بتاتے ہیں, ٹھیک ہے, لائن سے 1 بائی 1 سنوں گا. یہ ہے ہمارا پرانا سبق, ٹھیک ہے, جو میں پڑھ رہا ہوں آپ نے اس کو دہرانا ہے, ٹھیک ہے. ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے. نمبر 1, نمبر 2, وہی عبادت کے لائق ہے. نمبر 3, اللہ مکان سے پاک ہے. گڈ. نمبر 4, نبی انسان کو کہتے ہیں جسے اللہ پاک نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہو. لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہو. یہ تھوڑی بڑی لائن ہو گئی, لیکن یہ بھی یاد ہونے چاہیے, یہ بھی ہمارے عقیدے کی بات ہے. ایک اور 5ویں بات, نمبر 5, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. نمبر 6, مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں. نمبر 7, توریت, زبور, انجیل مقدس اور قرآن مجید. قرآن مجید, ٹھیک ہے. نمبر 8, فرشتے اور انبیاء معصوم ہیں. ایک اور عقیدے کی بات, نمبر 9, انسان کو اللہ تعالی نے مٹی سے پیدا کیا ہے. نمبر 10, جنات کو اللہ پاک نے آنکھ سے پیدا کیا ہے. نمبر 11, فرشتوں کو اللہ پاک نے نور سے بنایا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات, کتنی باتیں ہو گئی؟ 11. ایک اور 12 کی نسبت سے 12 باتیں بتائیں. درست تلفظ ہے جہنم. کچھ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں جہنم, تو یہ غلط ہو گیا. جہنم کیا ہے؟ جہنم. اور انشاءاللہ تعالی ہم جہنم میں نہیں جائیں گے. تو یہ میں نے آپ کو کتنی باتیں بتائیں؟ 12 باتیں. 12 میں سے کوئی کہ ایک بات. جی عزیر صاحب آپ. اللہ ایک ہے. شانی صاحب. اللہ عبادت کے لائق ہے. یہی ٹھیک ہے, ریپیٹ نہیں ہونی چاہیے. اللہ مکان سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے. اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گڈ گڈ, بہترین بہترین, ماشاءاللہ. کتنی ہوں گے؟ 4 باتیں. اسی طرح پیارے بچوں آپ کوئی بھی ہمیں 2 باتیں, 3 بات یا 1 بات, جو 12 باتیں بتائیں اس میں سے آپ کوئی بات بتا سکتے ہیں. جی آپ کی طرف آئیں گے. اور کوئی بات دیکھتے ہیں آخر تک کون بچہ آتا ہے, اس کو شاندار والی بڑی والی شاباش ملے گی. عزیر صاحب نہیں آ رہی کوئی بات ذہن میں؟ جی. بندے مٹی سے پیدا کیے. اللہ پاک نے لوگوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے. کس کو؟ کن لوگ؟ انسان کو. جی اللہ پاک نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. جی شانی صاحب کو ایک بات. اللہ پاک نے فرشتے اور یہ کیا ہو گیا؟ یوں 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 ہو گیا, آپ جوش میں آ گئے. کی آرام سے آرام سے. فرشتے اور انبیاء معصوم ہیں. فرشتے اور انبیاء معصوم ہیں. گڈ ہو گیا, بہترین. آپ کی طرف آئیں گے حامد صاحب. جو 12 آپ کو چیزیں بتائیں گے ان میں سے کوئی بھی ایک بات. اللہ عز و جل نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے. فرشتوں کو اللہ پاک نے نور سے پیدا کیا ہے. گڈ ہو گیا, بہترین, ماشاءاللہ. جی سر. اللہ عز و جل نے جناتوں کو آنکھ سے پیدا کیا. جنات کس چیز سے پیدا کیے گئے ہیں؟ آنکھ سے. اب یہ ہو گئی 8 باتیں, ٹھیک ہے. اب 4 باتیں اور ہیں, اگر چاروں نے بتا دیں جی اب مشکل ہوتا جائے گا, لیکن پھر شاباشی. لفظ جہنم ہے. ارے واہ واہ بھائی واہ, گڈ ہو گیا بھائی. آپ کی باری. جو نبی جو انسان ہے. چلیں آپ تھوڑا ذہن میں لے کر آ جائیے, تھوڑا ذہن میں آپ کو تھوڑا سا موقع دے رہا ہوں. حامد صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں. جو نبی انسان ہے, نبیوں کو اللہ عز و جل نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. گڈ ہو گیا, بہترین بہترین, ماشاءاللہ. جی سراج صاحب مشکل ہو گیا, مشکل ہو جائے گا. اب چند باتیں رہ گئی ہیں, اگر ان میں سے پتہ چل جائے. کتنی؟ 2 رہ گئی ہیں. اگر وہ باتیں ذہن میں آ گئی, یہ ساری عقیدے کے. توریت, زبور, انجیل, قرآن مجید. قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. تو میرے خیال میں ٹھیک ہے. ایک اور بات بتا دیں, ایک رہ گئی ہے صرف بات جو میں نے 12 بتائی ہیں, یہ آپ بتائیں. آپ
उजैर साहब, आसमान की किताबें, आसमान की किताबें? नहीं। हामिद साहब, आसमानी किताबें 4 हैं। आसमानी किताबें 4 हैं। माशाल्लाह, 4 बच्चों ने 12 बातें इनके सामने अभी बयान की, इन्होंने अभी सुना दी। तो फैसला हो चुका है कि बड़ी वाली शाबाश, शानदार वाली शाबाश दी जा रही है हमारे उजैर शाह साहब को। मुबारकबाद तो पेश करते हैं। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, शानदार वाली शाबाश मिल गई। शुक्रिया तो अदा कर दें। शुक्रिया। गुड हो गया। क्या हो गया? गुड हो गया। तो अब कुछ कॉल्स की जानिब पे बढ़े, देखते हैं कि बच्चों ने क्या क्या बातें रिकॉर्ड करवा दी हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी 12 बातें जो आज हमने आपको बताई हैं, आइए इनकी दोहराई करते हैं। अल्लाह एक है। मेरे साथ दोहराना है, जोर से बोलना है। अल्लाह वही इबादत के लायक है। अल्लाह मकान से पाक है। नबी उस इंसान को कहते हैं जिसे अल्लाह पाक ने लोगों की हिदायत के लिए भेजा हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं। मशहूर आसमानी किताबें 4 हैं। तौरेत, सबूर, इंजील, कुरान मजीद। फरिश्ते और अंबिया मासूम हैं। इंसान को अल्लाह पाक ने मिट्टी से बनाया है। फरिश्तों को अल्लाह पाक ने नूर से बनाया है। दोबारा, फरिश्तों को अल्लाह पाक ने नूर से बनाया है। जिन्नात को अल्लाह पाक ने आँख से पैदा किया है। सही तलफ्फुज है, दुरुस्त अदायगी है जहन्नम। जहन्नम क्या? ठीक है। आका की इनायत से तो जन्नत ही मिलेगी, आका की शफाअत से तो जन्नत ही मिलेगी। एक काश मोहल्ले में जगह उनके मिली हो। तो प्यारे बच्चों, ये आज मैंने आपको 12 अकीदे जो हमारी पुरानी बातें थी हम पढ़ा चुके हैं, कुछ पुराने सबक की दुहराई भी हुई। तो ये बातें आपने जहन में रखनी है। कोई ऐसी बात आप बच्चों के जहन में जो यूसुफ भाई ने पढ़ाई हो और आप आज बता सकें, इसके अलावा 12 बातों के अलावा? जी। पुल सिरात का जो डिस्टेंस है वो 1500 मीटर का है। मीटर का नहीं, 1500 चढ़ाई। नहीं, आप बता बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन थोड़ा जहन में लेकर आइए। बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छी बात ये करने जा रहे हैं। कोई दूसरी बात बतानी है, ये वाली नहीं, दूसरी बात। दूसरी है, चले आप सोचें। अल्लाह रेत से पाक है। पुल सिरात जहन्नुम के ऊपर है। जी, पुल सिरात कहाँ है? जहन्नम के ऊपर है। गुड हो गया, बेहतरीन, बहुत शानदार बात बताई। जी, आया हामिद साहब? मेरी बात थी वो इसने बता दी। चलें आप बता दें। अच्छा, ये सिराज साहब ने, आपकी तरफ उजैर शाह साहब। अल्लाह पाक ने आग की रोशनी जहन से निकल गई। पक्का हो वो बताना है। अकीदे की बात आपने ऐसे ऐसे नहीं करनी। अगर आपको पक्का आता है तो आपने बताना है, वरना नहीं बताना है। जी। पुल सिरात के ऊपर पूरे 1500 से। ठीक है, 1500। 500 उसकी चढ़ाई। ठीक है। 500 उसके मतलब बीच में लगेंगे और 500 उसकी उतराई है। देखिए 1500 साल ना, यही था ना, 1500 साल। 500 साल ऊपर चढ़ने में, और जो दरमियान वाला हिस्सा है उसके 500 साल, और ढलान यानी उतरते वक्त जब आप उतरेंगे तो 500 साल लगेंगे। यूं पुल सिरात का जो सफ़र है वो कितने साल का है? 1500 साल का। तो ये आपने जहन में रखना है। कोई और बात अकीदे की? जहन से निकल जाती है, पता नहीं क्या। जहन से निकल जाती है, जहन को आप नहीं निकलने दें। मेरे को 2 आ गई। 2 आ गई? चलें, कभी एक नहीं आ रही थी, अब 2 आ गई। जी, 2 बातें बताइए। जन्नत 8 है। जन्नत 8 हैं। गुड हो गया, बेहतरीन, जबरदस्त। और वो जो जन्नतुल फिरदौस है उसमें हमारे प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीसरी भी आ गई। तीसरी भी आ गई? चलें। और 33 साल की उम्र में बच्चे, जवान और बूढ़े भी जाएंगे जन्नत में। यानी जन्नत में जो भी है। गुड, बेहतरीन, बहुत शानदार बात की। 35 या 33? 33। गुड हो गया। कुछ कॉल्स हो तो जारी भी लेते हैं हम। कयामत
قیامت کے دن زمین وہ تانبے کی ہوگی, قیامت کے دن سورج کا جو چہرہ ہوگا وہ ہماری طرف ہوگا, گڈ. اور قیامت کے دن حساب و کتاب کا بھی وہ ہوگا. کیا جی ماشاءاللہ, زمین کس چیز کی ہوگی؟ تانبے کی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت اچھی بات کہی, بہت اچھی بات یہ. تو پیارے بچوں اسی طرح جی آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی ہے؟ یہ ساری باتیں عقیدے کی ہیں. دیکھیں یہ بچے جو ہے ریگولر تقریباً ہمارے ساتھ پروگرام میں ہوتے ہیں, ان کو کتنی ساری معلومات ہو گئی کہ یہ عقیدے کی بات ہے, یہ عقیدے کی بات ہے. اسی طرح جو بچے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, مجھے امید ہے جو آج جو بیٹھ جائیے, آپ لوگ بیٹھ جائیے, جوش میں آ جاتے ہیں, بیٹھ جائیے, ٹھیک ہے. تو ان کے ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں. اگر ابھی سے ان کا عقیدہ پکا ہو جائے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنی ہے اور یہ والی بات اس کے شایان شان نہیں ہے, تو وہ بات ہم نے جو ہے زبان سے 3 اور آ گئی. 3 اور آ گئیں. چلیں ایک بتا دیں, ایک بتا دیں. سراج صاحب ایک بتا دیں. سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس. سب سے اعلیٰ جنت جنت الفردوس ہے. جی حامد صاحب آپ کی طرف. جیسے انبیاء کرام کے نام کے ساتھ, انبیاء کرام کے نام کے ساتھ لگائیں گے انبیاء کرام علیہ السلام, ٹھیک ہے. دو انبیاء کرام کے نام کے ساتھ لگائیں گے علیہم السلام. 3 انبیاء کرام کے نام کے ساتھ لگائیں گے علیہم السلام. واہ بھائی واہ, گڈ ہو گیا, ایک ولی کے بہتر. ساتھ لگائیں گے رحمت اللہ علیہ. 2 ولیوں کے ساتھ لگائیں گے رحمت اللہ علیہما. 3 ولیوں کے ساتھ بتائیں گے رحمت اللہ علیہم. ماشاءاللہ, یہ باتیں ابھی سے ان کے ذہن میں بیٹھ گئی ہیں, اور جب بڑے ہو جائیں گے, مبلغ دعوت اسلامی بنیں گے, فلاں جگہ پر جائیں گے, بیانات کریں گے, تو انشاءاللہ نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. تو پیارے بچوں آئیے شروع کرنے جا رہے ہیں اگلا مرحلہ, اگلا سیگمنٹ, جس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی محفل نعت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, نیکسٹ سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس میں ہوتی ہے بچوں کی محفل نعت. بڑے اچھے انداز سے بچے کلاموں کی تیاری کر کے آتے ہیں, حمدی پڑھتے ہیں, نعتیں بھی پڑھتے ہیں, منقبت بھی ہوتا ہے, صلاۃ و سلام بھی پڑھتے ہیں. تو آج کیا تیاری ہے, کون کون بچے کیا کیا تیاری کر کے آئے ہیں, سب بتائیے. جی انس بھائی, آج آپ کی کیا تیاری ہے؟ کمال حسن حضور ہے. وہ کمال حسن حضور ہے, گڈ. نقص جہاں نہیں. آپ کی کیا تیاری ہے بھائی؟ حبیب خدا کا نظارہ کروں. حسان بھائی, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. جی سب پکار جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا. جھوم کر لب چوم کر میٹھا مدینہ مرحبا, بہترین ماشاءاللہ. جی ذرے جھڑ کر تیری پناہ. کہاں تھے آپ؟ طبیعت ٹھیک. طبیعت اب ٹھیک ہے میرے بچے کی طبیعت؟ دوائی وغیرہ لی؟ چلو اللہ خیر رکھے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بچے آ گئے ہیں اور بڑا اچھا پڑھتے ہیں, یہ تقریباً 4 بچے. تو آج دیکھتے ہیں کس انداز سے پہلا کلام کون سا شامل کر رہے ہیں. جی فرید عالم صاحب کی طرف بڑھ رہے ہیں. اس سیگمنٹ میں آپ بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں گھر پہ, تو آپ بھی کلام میں شامل ہو سکتے ہیں, کلام بھی پڑھیں, اور آپ کو کوئی نعت آتی ہے تو اس کا بھی کوئی ایک شعر پڑھ کے ہمیں آپ بھیج سکتے ہیں. جی میٹھا مدینہ مرحبا, میٹھا مدینہ مرحبا, میٹھا مدینہ مرحبا, میٹھا مدینہ مرحبا. سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا, سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا, میٹھا مدینہ مرحبا, میٹھا مدینہ مرحبا, میٹھا مدینہ مرحبا, میٹھا مدینہ مرحبا. کر کے ہم سب اپنا سر میٹھا مدینہ مرحبا, میٹھا مدینہ مرحبا, میٹھا مدینہ مرحبا, میٹھا مدینہ مرحبا, میٹھا مدینہ مرحبا. ڈوبا رہتا ہے مدینہ روشنی میں گڑگڑی, ڈوبا رہتا ہے مدینہ روشنی میں گڑگڑی. شام گویا ہو سحر, شام گویا ہو سحر, میٹھا مدینہ مرحبا, میٹھا مدینہ مرحبا, میٹھا مدینہ مرحبا. سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا, میٹھا مدینہ مرحبا, میٹھا مدینہ مرحبا. نور برساتے منارے سبز گنبد کی بہار, نور برساتے منارے سبز گنبد کی بہار. دل کو روشن دیکھ کر, دل کو روشن دیکھ کر میٹھا مدینہ مرحبا, میٹھا مدینہ مرحبا,
مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا جب کہ چلتی ہے سبا آقا کا روزہ چوم کر جب کہ چلتی ہے سبا آقا کا روزہ چوم کر جھوم اٹھتے ہیں شجر جھوم اٹھتے ہیں شجر میٹھا مدینہ مرحبا 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 سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا پھول تو پھر پھول کاٹے بھی اس کے حسن میں پھول تو پھر پھول کاٹے بھی اس کے حسن میں خوب سے خوب تر خوب سے خوب تر میٹھا مدینہ مرحبا 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 سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا جو مدینے آ گیا اتار آ کر مر گیا جو مدینے آ گیا اتار آ کر مر گیا وہ بڑا ہے باختور وہ بڑا ہے باختور میٹھا مدینہ مرحبا 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 پیارا پیارا ہے مدینہ میٹھا میٹھا ہے مدینہ تیرا پیارا ہے مدینہ تیرا میٹھا ہے مدینہ سارو سارو مدینہ سارو سارو مدینہ باہو پیارو مدینہ تیرا جان مدینہ بھالو بھالو مدینہ بھالو بھالو مدینہ ام جان مدینہ ام جان مدینہ زمالو مدینہ زمریح مدینہ زمریح مدینہ ڈاڈو پیارو مدینہ ڈاڈو پیارو مدینہ مکے ویڑو مدینہ مکے ویڑو مدینہ ساڈی جان مدینہ ساڈی جان مدینہ چنگا چنگا مدینہ طیب 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 میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا میٹھا مدینہ مرحبا سب پکارو جھوم کر میٹھا مدینہ مرحبا کر گئے غم سب اپنا سر میٹھا مدینہ مرحبا 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 سبحان اللہ ماشاء اللہ. یہاں پیارا کعبہ، یہاں سبز گنبد، وہ مکہ بھی میٹھا تو پیارا مدینہ. کیا بات ہے، میٹھا مدینہ، میٹھا مدینہ، میٹھا مدینہ، پیارا مدینہ، آقا کا مدینہ. ماشاءاللہ مدینے کی بات ہوئی، مدینے کے کلام سے محفل ذکر نعت کا ابتدا ہوا تو بچوں نے بہت اچھے انداز سے بڑی اچھی پریکٹس کی. اچھے انداز سے پڑھا. اسی طرح بہت سارے کلام یاد کریں جو اپنے بزرگوں کے کلام ہیں، وہ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ یاد ہوں. کوشش کریں کاش کوئی ایسا بچہ ہو جائے کہ ہدایت کے بخشش یاد کر لیں. میں جتنے لوگ قرآن کے حافظ ہوتے ہیں، بھائی میں قرآن کا حافظ ہوں، ہدایت کے بخشش اعلیٰ حضرت کے کلام یاد کر لیں. کوئی وسائل بخشش کا حافظ ہو، قبائل بخشش کا، جو اپنے بزرگان دین ہیں انہوں نے جو نعتیہ کلام لکھے، مجھے سارے آتے ہیں، یہ اکثر آتے ہوں. تو ابھی آپ اس عمر میں ہیں کہ چھوٹے سے ہیں، آپ نعت خواں ہیں. اگر آپ ابھی سے یاد کرنا شروع کر دیں گے، نعتیں سنتے رہیں، نعتیں سنتے رہیں، نعتیں پڑھتے رہیں، نعتیں سنتے رہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ کہتے ہیں نا اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں،
گھر میں برکتیں ہوں گی, نعمتیں ہوں گی. اجالے کیوں نہ ہو دیوار و در میں کہ میں ذکر مصطفیٰ کرتا ہوں گھر میں. تو گھر میں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی ہو, گاڑی پہ جا رہے ہیں تو وہاں بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ, کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خان مصطفیٰ, نعت خاں آ گئے, نعت خاں آ گئے. دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی ہے نعت خانوں کو. تو پیارے بچوں آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ کلام یاد ہوں. ویسے کتنے کلام یاد ہوں یہ پہلے بھی میں نے سوال کیا تھا, تقریباً اندازہ. انس بھائی کتنے کلام یاد ہوں گے؟ 50 ہو گئے ہوں گے. 50 ہو گئے ہوں گے, بڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. گڈ گڈ, بہترین. آپ کو 50-60. 50-60. تو آپ لکھ لیں کہ یہ مجھے زبانی یاد ہے, تو یہ اچھی بات ہو جائے گی. پھر یہ نا گرہ بندی جو ہوتی ہے اس میں بھی آپ کو کام آئے گا کہ مدینے جانے کی بات ہے تو کون سا شعر ہم پڑھ سکتے ہیں. جی لا تعداد. جی 36 تک. جی 36 کاؤنٹنگ کی تو 36 پہ آ گئے. جی چھوٹے سے نعت خاں. جی مائک میں سیدھے ہاتھ سے, سیدھے ہاتھ سے. جی سیدھے ہاتھ سے دینا ہے, سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. جی 50. آپ کو بھی تقریباً 50. ماشاءاللہ پڑھ ہی رہے ہیں آپ سن بھی رہے ہیں. تو پیارے بچوں آپ کی کالز بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام میں شامل کریں گے. جی کچھ کالز ہیں. میرا نام غلام محمد ہے, میں غلام دونسا محمد. شریف سے بات کر رہا ہوں. جی آج میں آپ کو نعت سناؤں گا. جی سنائیے. رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب غلاموں کا بھلا ہو, سب کریں طیبہ کی سیر. کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. واہ بھائی واہ, زبردست, بہترین, ماشاء اللہ. تو آپ کی کالز بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے, پروگرام کا حصہ بنائیں گے. تو اب ہم کچھ یہاں پر بچوں کی جانب آتے ہیں. اب کون پڑھنے جا رہا ہے کلام؟ انس کا کون سا ہے؟ کمال حسن حضور. وہ کمال حسن حضور ہیں. تو چلیں جی آپ کو شروع کرتے ہیں, آپ کو شامل کرتے ہیں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان پر نثارہ کروں میں, دل و جان پر نثارہ کروں میں کیوں غیر کی ٹھوکر کھانے جاؤں, میں کیوں غیر کی ٹھوکر کھانے جاؤں, میں کیوں غیر کی ٹھوکر کھانے جاؤں, تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں, تیرے در سے اپنا گزارا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, تیرے قدموں میں جو غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا, میں کیوں غیر کی ٹھوکر کھانے جاؤں, میں کیوں غیر کی ٹھوکر کھانے جاؤں, تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں, تیرے در سے اپنا گزارا کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو
सब दोबारा करूं मैं तेरे नाम पर सब दोबारा करूं मैं मेरा दीन ईमान फिरिश्ते जो पूछे मेरा दीन ईमान फिरिश्ते जो पूछे तुम्हारी जानिब इशारा करूं मैं तुम्हारी जानिब इशारा करूं मैं खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद खुदा एक पर हो तो एक पर मोहम्मद अगर कल्ब अपना पारा करो मैं अगर कल्ब अपना पारा करो मैं दिलो जान उन पर सारा करूं मैं खुदा खैर से लाए वो दिल भी नूरी खुदा खैर से लाए वो दिल भी नूरी खुदा खैर से लाए वो दिल भी नूरी मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं मदीने की गलियां बुहारा करूं वो मदीना जो कौनैन का ताज है जिसका दीदार मोमिन की मेराज है जिंदगी में खुदा हर मुसलमान को वो मदीना दिखा दे तो क्या बात है मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं मदीने की गलियां बुहारा करूं मैं हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं दिलो जान उन पर सारा करूं मैं अल्लाह सुभान अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। बहुत प्यारा कलाम और बहुत प्यारे अंदाज से पढ़ने की कोशिश की और अच्छा पढ़ा। अल्लाह ताला खूब खूब बरकत अता फरमाए आप लोगों को। और ये है बच्चों की महफिल नात। तो प्यारे बच्चों, मदीने का तसव्वुर बांध के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में बसा कर कभी इस तरह दुरूद पाक पढ़ें कि गुंबद खदरा दिखाएं भी, सब्ज़ गुंबद, जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा प्यारा सब्ज़ गुंबद जो है ना, इसको जहन में लेकर आएँ। ये देखा हुआ है आपने, ये देखें प्यारा प्यारा गुंबद नज़र आ रहा है, ठीक है। ये जो गुंबद है इसको तस्वुर में लेकर आए हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुंबद खज़रा है और मस्जिद नबवी में, मस्जिद नबवी के सामने जो सहन है, सहन हरम में, सहन नबवी में हम मौजूद हैं और गुंबद खज़रा पर हमारी निगाहें और हम अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूर दो सलाम पढ़ रहे हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। पूरी तवज्जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अनवर की तरफ हो, सुनहरी जालियों के सामने हाथ बांध कर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दूर दो सलाम पढ़ रहे हैं, तसव्वुर मदीना करके। किस तरह? तसव्वुर आका करके, आका के रोज़े का तसव्वुर ला कर। जब आपका ऐसा जहन बन जाएगा ना, ऐसा जहन बन जाएगा कि तसव्वुर में आप खाने काबा लेकर आ रहे हैं, तसव्वुर में मदीना लेकर आ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह ताला जब आप सोएंगे तो ख्वाब में जो है कभी मदीने की ज़ियारत होगी, कभी मक्के की ज़ियारत होगी। तो इसको कहते हैं तसव्वुर। क्या कहते हैं? तसव्वुर किया करें, अच्छे अच्छे ख्यालात अपने जहन में लाया करें, अच्छी बातें सुनें, अच्छा देखें, तो ख्वाब में भी ऐसे ही नज़र आएगा, अच्छे अच्छे ख्वाब नज़र आएंगे। दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह,
وعلی آلک واصحابک۔ لیٹے ہوئے تو پاؤں سمیٹ لیں، الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ، خانہ کعبہ کو ذہن میں لے کر رکھیں، کلمہ طیبہ پڑھ کر، ذکر و اذکار پڑھ کر، تسبیح فاطمہ پڑھ کر آپ سو جائیے۔ پھر جب آپ اس قسم کی آپ پڑھ کے سوئیں گے نا تو پھر یوں ہوگا کہ آپ کو خواب میں کوئی ڈرونے خواب نہیں آئیں گے، بلکہ آپ کو خواب میں مزہ آئے گا۔ کیا آئے گا؟ مزہ آئے گا، آپ خوش ہو جائیں گے۔ آپ اپنی امی سے کہیں گے امی آج میں نے خواب میں مدینہ شریف کی زیارت کی۔ کبھی ایسا بھی قسمت جاگ اٹھے گی، یہ پڑھا کریں کہ یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے، صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے۔ تو ان آنکھیں دیں اللہ تعالیٰ نے، تو ان آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے ہم نے؟ ہاں کیا دیکھنا ہے؟ ان آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے ہم نے؟ مکہ دیکھنا ہے، مدینہ دیکھنا ہے، بغداد دیکھنا ہے، مقدس چیزیں دیکھنی ہیں، اور جو اچھے لوگ ہیں ان کی زیارتیں کرنی ہیں، جیسے کہ امیر اہل سنت، ہمارے نگران شورا جو مدنی چینل پر آتے ہیں، تو آپ نے ان کو دیکھنا ہے، امیر سنت کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امیر سنت کا امام کی زیارت کریں، امیر سنت کی زیارت کریں تو گم ہو جائیں ان بزرگوں میں۔ بس انہی لوگوں کو دیکھیں، ادھر ادھر دیکھیں گے بچوں آپ کو مزہ نہیں آئے گا۔ پھر آپ کے بولیں گے آج میں ڈر گیا خواب میں۔ کچھ بچے بولتے ہیں ہم ڈر گئے، تو کارٹون دیکھا ہوگا، کوئی فلم ڈرامہ دیکھی ہوگی، تو ڈر گئے، وہ اس میں مار رہا ہے، اس کو داڑ رہا ہے۔ تو اس قسم کے بچے بچیں نہیں جائیں، اچھی جگہ پر جائیں۔ چلیں جی ہم کلام کی طرف آتے ہیں، اب کون پڑھے گا؟ چلیں آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دھر جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بن پہ گئے، سیاروں کے زر جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بن پہ گئے، سیاروں کے تاج سر بن پہ گئے، سیاروں میرے آقا کا وہ در گئے جس پر میرے آقا کا وہ در ہے جس پر میرے آقا کا وہ میرے آقا کا وہ میرے آقا کا وہ در گئے جس پر میرے آقا کا در گئے جس پر ماتھے گھس جاتے گئے، سرداروں کے 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 زر جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بن پہ گئے، سیاروں کے تاج سر بن پہ گئے، سیاروں کے جانو دل تیرے قدم پروار، 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 کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، کیا نصیبیں ہیں تیرے یاروں کے، زر جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بن پہ گئے، سیاروں کے تاج سر بن پہ گئے، سیاروں کے صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم و ہمت میں، صدق و عدل و کرم ہمت میں، چارے سو شوہر ہیں ان چاروں کے، چار سو شوہر ہیں ان چاروں کے، زر جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بن پہ گئے، سیاروں
سیاروں کے سر چڑھ کر تیری نیزاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے تاج سر بنتے گئے سیاروں کے جی کیا بات ہے ماشاءاللہ ماحول بن گیا مدینہ مدینہ بہت اچھا پڑھا آپ نے بہت اچھا پڑھا مزہ آیا مدنی چینل کے ناظرین آپ نے بھی سن رہے ہوں گے بعض بچوں کو تو کس سے ٹھیک ہے بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پڑھنے میں بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے اور ایک لذت آ رہی ہوتی ہے عشق بڑھ رہا ہوتا ہے تو پیارے بچوں اسی طرح آپ نے ادھر ہی رہنا ہے ٹھیک ہے مدنی چینل دیکھنا ہے کون سا چینل دیکھنا ہے بچوں کے لیے شروع کیا ہے کون جی کڈس مدنی چینل شروع کیا ہے وہ کہتے ہیں نا آ گیا یاد ہے آپ کو کون پڑھے گا یہ آ گیا چلیں جی مل کے پڑھیں آ گیا گیا آ گیا گیا بچوں کا آ گیا گیا مدنی چینل آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا آ گیا گیا آ گیا گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا چھا گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے اردو چینل سٹارٹ ہوا پھر اس کے بعد بنگلہ زبان میں پھر انگلش زبان میں اور پھر اب انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب آپ یہ اعلان سنیں گے کہ پورا سیپریٹ ایک چینل آ گیا ہے اور اس چینل کا نام ہے کڈس مدنی چینل آئی لو مدنی چینل تو آئیے آپ کو ایک کلام سناتے ہیں پھر تو بچے ہوں گے نعت خوانی ہوں گی بچے ہوں گے عقائد کی باتیں ہوں گی کڈس فار اسلام ہوگا ایک بڑے پیمانے پر انشاءاللہ تعالیٰ ان قریب آپ کڈس مدنی چینل کو دیکھ سکیں گے اس کی ٹرانسمیشن تقریباً 4 گھنٹے کی آپ مدنی چینل پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں جی اب انس بھائی کی جانب چلتے ہیں انس بھائی کے کلام بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ 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 صلو علیہ
ماشاءاللہ زبردست زبردست ماحول بنا, بہت اچھی تیاری ہے, زبردست, اچھے انداز سے تیاری کی, مزہ آیا ہے. حالانکہ ایسے ہی چل رہا ہے لیکن پسینے آ گئے, ٹھیک ہے. تو یہ ایک پڑھتا ہے نا, ایک بندہ مگن ہو جاتا ہے پڑھنے میں, مزہ آتا ہے, ماحول آتا ہے. تو جتنے اچھے انداز سے آپ لوگ تیاری کر آئیں گے, بچوں جو ناظرین ہیں, دیکھنے والے بچے ہیں, ان کو بھی اچھا لگے گا. بولیں گے اتنی پیارے انداز سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی ہو رہی ہے. ہمارے آقا پیارے ہیں تو پیارے انداز سے, اچھی خوشبو لگا کر, اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کریں. کن کی تعریف بیان کر رہے ہیں؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علیہ وآلہ, وہ کون سا کلام تھا آپ کا؟ در جھڑ کر, زبردست ماحول بنا. وہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, میٹھا مدینہ مرحبا, مزہ مدینہ مدینہ. اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے, برکت عطا فرمائے. اور ایک اور سیگمنٹ بھی باقی ہے ہمارا, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے. اور نیکسٹ سیگمنٹ کا میں چاہوں گا فرید عالم صاحب ذرا آپ انٹرو دیں اور بتائیے کون سا سیگمنٹ ہے, ذرا جوش میں آ کے مائک دیں, مزہ ہے. ابھی ہمارا جو سیگمنٹ نہیں تھوڑا ابھی ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے پیارے انبیاء. زور سے دوبارہ. ابھی ہمارا جو سیگمنٹ ہے, اور زور سے ذرا جوش میں, ابھی ہمارا جو ہاتھ کے اشارے, آئیے شروع کرتے ہیں ہاتھ کے اشارے سے. جی, ابھی ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس سیگمنٹ کا نام ہے پیارے انبیاء. پیارے انبیاء, واہ بھائی واہ. ماجد بھائی, پیارے انبیاء سیگمنٹ آج آپ لے کر آ گئے ایک مرتبہ پھر, اور انبیاء کرام کی سیرت کے بارے میں, ان کی زندگی کے حالات کے بارے میں اس سیگمنٹ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, بعض ایسے نام ہیں کہ انبیاء کرام کے نام ہے لیکن نام تک نہیں معلوم ہوتا. اچھا, یہ بھی ایک نبی علیہ السلام ہے, ایسی بھی لوگوں کو اتنی بھی معلومات نہیں ہیں. اور پھر یوں ہوتا ہے کہ بعض انبیاء کرام کا تذکرہ قرآن پاک میں آیا, بعض کے نام کے ساتھ آیا, بعض کے نام کے ساتھ نہیں آیا. تو اب یہ آپ سیگمنٹ دیکھیں گے نا توجہ سے, تو آپ کو بہت ساری معلومات ہوگی انبیاء کرام کے بارے میں, کیونکہ سیگمنٹ کا نام ہی کیا ہے پیارے بچوں؟ پیارے انبیاء. جی ماجد بھائی, آج کیا سوال دیں گے بچوں کو, کس انداز سے شروع کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پیارے بچوں, ہم الحمدللہ عز و جل پیارے انبیاء کرام سیگمنٹ میں انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں سنتے آ رہے ہیں. کل بھی ہم نے ایک نبی علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا, اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں سنیں گے. جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں, پیارے بچے ہیں, ان سے ایک سوال ہم کریں. اس سے پہلے میں کچھ آپ کو عرض کرتا چلوں کہ کل ہم نے یہ سنا تھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں, اور میں نے یہ کہا تھا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. تو یہ غلط ہے, یعنی کہ میں اس کو درست کر لیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام ہیں. کون ہے؟ حضرت ہارون علیہ. ہاں, یہ دوبارہ دہرائیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام, اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت الیاس علیہ السلام ہیں. اور حضرت الیاس علیہ السلام کے کزن کون؟ جی, سوال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کون ہے؟ بھائی کون ہے, آپ نے ان کا نام بتانا ہے, اور ہم نے بتا بھی دیا, یہاں پہ معلوم ہے. جی ٹھیک ہے پیارے بچوں, آج جو ہم سنیں گے وہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں. کن کے بارے میں؟ حضرت یونس. اب حضرت یونس علیہ السلام یہ وہ نبی علیہ السلام ہیں جن کے نام پر پوری سورت قرآن مجید میں موجود ہے, سورہ یونس. اور ان کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے. کون سا واقعہ؟ مچھلی کے پیٹ والا. جی, مچھلی والا واقعہ حضرت یونس علیہ السلام کا بڑا مشہور واقعہ ہے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ بھی سنیں گے, اور اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے انشاءاللہ عز و جل یہ بھی ہم آپ کو بیان کریں گے, اور اس پر بھی ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تو پیارے بچوں, حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ پاک نے جن لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا, ان لوگوں کا جو شہر آباد تھا, اس شہر کا نام تھا نینوا. نینوا. کیا نام تھا؟ نینوا. نینوا, یعنی آپ علیہ السلام نینوا شہر کی طرف بھیجے گئے, ان لوگوں کی طرف بھیجے گئے جو نینوا شہر میں رہتے تھے, کہ آپ ان کی ہدایت دیں, ان کی ہدایت کریں اور ان کو گائیڈنس دیں. کیونکہ وہ لوگ جو تھے وہ بت پرست تھے. کون تھے؟ بت پرست تھے, شرک کرتے تھے. آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ تم اللہ پاک کی عبادت کرو, تم اللہ پاک کی عبادت کرو, اللہ پاک کی نافرمانی نہ کرو, کیونکہ ایسا کرو گے تو جلد سخت عذاب تمہارے پاس آئے گا, سخت عذاب تمہارے پاس آئے گا. وہ لوگ بات نہیں مانتے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے بالآخر ان سے فرما دیا کہ اب جلد ہی تم پر عذاب آنے والا ہے, جلد ہی تم پر عذاب آنے والا ہے. اب وہ جو قوم تھی نا پیارے بچوں, وہ ڈرنے لگی.
کہ حضرت یونس علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے. حضرت یونس علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے. انہوں نے کہا ہے تو کچھ تو ہوگا. اب عقیدہ دیکھیں ان کا, ایک تو بت پرست اور ایک ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی جھوٹ نہیں بولتے. یعنی کہ عقیدہ کیسا عجیب تھا. ایک تو بت پرستی کر رہے ہیں, شرک کر رہے ہیں, یہ بھی مان بھی رہے نہیں بھی مان رہے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے جب ان سے فرمایا کہ بہت جلد عذاب آنے والا ہے, اب ان کی قوم نے یہ پلان بنایا, منصوبہ بنایا کہ چیک کریں کہ عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا. وہ اس طرح کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یونس علیہ السلام اگر رات اس شہر میں گزارتے ہیں تو ہم پر عذاب نہیں آئے گا, تو ہم پر عذاب نہیں آئے گا. لیکن اگر یونس علیہ السلام اس شہر سے چلے جاتے ہیں, باہر تشریف لے جاتے ہیں, رات نہیں گزارتے, تو ہم پر عذاب آئے گا, اس کا ہمیں یقین ہو جائے گا. تو اسی طرح وہ کرتے ہیں پیارے بچوں. وہ دیکھتے ہیں تو حضرت یونس علیہ السلام رات کو شہر سے باہر تشریف لے جاتے ہیں, رات کو شہر سے باہر تشریف لے اب ان کو تھوڑا اور ڈر لگتا ہے, خطرہ بڑھتا ہے کہ یہ تو واقعی میں کچھ ہونے والا ہے. اسی طرح جیسی صبح ہوتی ہے پھر اور آثار عذاب کے نظر آنے لگتے ہیں کہ کالے بادل چھا جاتے ہیں, کالے بادل چھا جاتے ہیں, پورے شہر میں گرد و غبار یعنی دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے, دھواں ہی دھواں آ جاتا ہے پورے شہر کے اندر. اب پیارے بچوں ان کی جو قوم تھی نا حضرت یونس علیہ السلام کی, وہ اب بالآخر یقین کر لیتی ہے کہ عذاب جو ہے آنے والا ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں عذاب سے بچنے کے لیے, وہ اپنے بچوں کو اور عورتیں, جانور جتنے بھی ہوتے ہیں یہ سارے جنگل کی طرف نکل جاتے ہیں. کہاں نکل جاتے ہیں؟ جنگل کی طرف, پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اور جنگل کی طرف نکلتے ہیں اور اللہ پاک سے گڑ گڑا کر توبہ کرتے ہیں, معافیاں مانگتے ہیں, یا کہ اللہ پاک پر ایمان لے آتے ہیں, توبہ کرتے ہیں, استغفار کرتے ہیں. اتنا استغفار کرتے ہیں, اتنی توبہ کرتے ہیں کہ وہ آنے والا عذاب جو ہے وہی ٹل جاتا ہے, وہ آنے والا عذاب ٹل جاتا ہے. یعنی جو عذاب آنے والا تھا بظاہر اس کے آثار نظر آ گئے تھے, اس کے آثار نظر آ گئے تھے, لیکن ان کی توبہ اور استغفار سے وہ عذاب ٹل گیا. اس سے کیا سیکھنے کو ملا؟ کیا بات ہے, اس سے کیا سیکھنے کو ملا کہ توبہ کتنی بڑی چیز ہے. اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے پیارے بچوں, اللہ پاک کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک کا خوف بھی دل میں ہونا چاہیے اور اس کی رحمت سے مایوسی بھی نہیں ہونی چاہیے. یہ جو چیز ہے نا, یہ انشاءاللہ ہمیں برکتیں دے گی. جو لوگ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں نا, تو وہ پھر بڑے نقصان میں چلے جاتے ہیں. اب انہوں نے توبہ کی, استغفار کیا, تو اللہ پاک نے ان کو معاف فرما دیا, ان کو معاف فرما دیا اور ان سے عذاب ٹل گیا. اب دوسری طرف حضرت یونس علیہ السلام تھے, وہ شہر سے باہر تشریف لے گئے تھے. اب وہ ایک کشتی میں بیٹھے, بوٹ میں بیٹھے اور دوسری طرف کنارے جانے لگے. اور کشتی جو تھی پیارے بچوں وہ جا کر بیچ سمندر میں رک گئی. کشتی بیچ سمندر میں رک گئی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس ٹائم کا, اس دور کا ایک دستور تھا کہ اگر کشتی بیچ سمندر میں رک جائے نا, تو اس کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہوتا ہے, کوئی بھاگا ہوا غلام ہوتا ہے. تو انہوں نے قرآن اندازی ڈالی مزے کی. اب دیکھیں آپ, اچھا مل نہیں رہا کوئی تو پھر قرآن اندازی ڈالی. اور اب دیکھیں آزمائش کتنی آئی حضرت یونس علیہ السلام پر. اللہ پاک کے نبی ہیں, اللہ پاک کے نبی ہیں. قرآن اندازی میں بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آ گیا, ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ آ گیا. آپ جو ہے وہ سمندر میں ڈال دیے گئے, آپ سمندر میں ڈال دیے گئے. یہ ایک اور آزمائش. پھر جب آپ سمندر میں ڈال دیے گئے تو ایک مچھلی نے اللہ پاک کے حکم سے آپ کو نگل لیا, اللہ پاک کے حکم سے آپ کو نگل لیا. اس مچھلی کے پیٹ میں بہت اندھیرا تھا, تو اللہ پاک سے حضرت یونس علیہ السلام نے دعا مانگی. کیا مانگی؟ دعا مانگی. اور وہ دعا کے کلمات اس طرح تھے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دعا یونس بھی کہتے ہیں. ایک اور چیز کہا جاتا ہے, بہت مشہور ہے ماشاءاللہ, آیت کریمہ. کیا کہا جاتا ہے؟ آیت کریمہ. یہ آیت کریمہ کا ختم شریف بھی ہوتا ہے 1.25 لاکھ مرتبہ, 70,000 مرتبہ. اس کی تھوڑی ادائیگی بھی کروائیں کہ یہ پڑھنا کیسے ہے. یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, چیئیں گرا رہے ہوتے ہیں, جلدی جلدی پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو کس کو کتنا کھینچنا ہے. اس کا اگر 1.25 لاکھ کر رہے ہیں تو ٹھیک ٹھاک ٹائم چاہیے, ایک دن میں تو شاید ہوگا نہیں. لوگ تعداد میں مل کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو آیت کریمہ پڑھنے سے پہلے کسی قاری صاحب کو سنانا ضروری ہے. قاری صاحب چیک کر لیں, یہاں پہ سب سے پڑھوا رہے ہوتے ہیں جن کو پڑھنا نہیں آ رہا ہوتا, اس کی ادائیگی تو آپ درست کیجئے. تو میں چاہوں گا ماجد بھائی اس کی جو ادائیگی ہے ایک مرتبہ وہ بھی آپ ہمیں پڑھا دیں کہ کیا ہے. ٹھیک ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ لا الہ الا انت الا انت سبحانک سبحانک انی انی کنت کنت من الظالمین. من الظالمین. آیت کریمہ تو یہ تو آیت عموماً یاد بھی ہوتی ہے یاد بچوں کو. ہاں یہ یاد کرنی بھی چاہیے. اس کے فضائل میں آپ کو بتاؤں اس کی برکتیں کتنی ہیں کہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ اللہ پاک قبول فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان دعا اللہ. مانگی جائے. اسی طرح بندہ کسی پرابلم میں آ جائے, کسی پریشانی میں آ جائے, مصیبت میں آ جائے تو یہ دعا مانگے, یعنی اس آیت کریمہ کو پڑھے تو اللہ پاک چاہے گا تو اس کی وہ پریشانی بھی دور ہو جائے گی. کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا مانگی تو پھر اللہ پاک نے کیا کرم فرمایا کہ وہ مچھلی کنارے کے پاس آئی اور اس مچھلی نے آپ علیہ السلام کو باہر آنے کا راستہ دیا. سبحان. آپ علیہ السلام کو باہر آنے کا راستہ دیا. تو اس طرح آپ علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لے آئے. پھر آپ علیہ السلام دوبارہ اپنی قوم کے پاس تشریف لے کر آئے اور چونکہ آپ علیہ السلام کی قوم آپ پر ایمان لا چکی تھی, آپ علیہ السلام کی قوم آپ پر ایمان لا چکی تھی, تو اس طرح وہ جو قوم تھی وہ حضرت یونس علیہ السلام کی بڑی رسپیکٹ کرنے لگ گئی اور وہ رسپیکٹ کرنے لگی اور آپ کا بڑا ادب و احترام بھی کرنے لگ گئے. تو پیارے بچوں آپ یہ دیکھیں کہ حضرت یونس علیہ السلام یہ اللہ پاک کے نبی ہیں, لیکن آزمائشیں آئیں تو انہوں نے کیا کیا کہ آزمائش کے وقت اللہ پاک کو پکارا. آزمائش کے وقت اللہ پاک. تو ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت ہو, کوئی پریشانی ہو تو رب تعالیٰ کو ہم پکاریں. اس کو پکاریں, اللہ پاک کا ذکر کریں, کثرت سے ذکر کریں, دعائیں مانگیں, تو انشاءاللہ اللہ پاک چاہے گا تو ہماری وہ پریشانی, وہ پرابلم دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ جو پریشانیاں ہوتی ہیں, پرابلم ہوتی ہے, اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اور اللہ پاک سے دعا مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے بچوں. تو یہ تھا ہمارا حضرت یونس علیہ السلام کے متعلق کچھ ہم نے بیان کیا اور ایک واقعہ آپ کو سنایا مچھلی کے پیٹ والا جو کافی مشہور تھا. ماشاءاللہ. اچھا یہ ہے کہ جس طرح بتایا گیا کہ بھائی پریشانی آئے تو گھبرانا نہیں چاہیے. آپ کے ساتھ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں ہوتی ہیں. کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی پریشانی. سبق یاد نہیں ہو رہا, اب آپ نے سبق یاد نہیں کیا تو اگلے دن آپ اسکول جانے میں, ٹیوشن جانے میں, جہاں پڑھنے جاتے ہیں مدرسے آنے میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے, تو آپ نے یاد کرنا ہے. پریشانی آپ لوگ خود پیدا کر دیتے ہیں, خود ہی نکال لیتے ہیں پریشان ہو. امی نے کہا تھا یہ چیز کو ہاتھ نہیں لگانا ہے, اس چیز کو ہاتھ لگا وہ ٹوٹ گئی. تو کس نے کیا یہ؟ ایک ابو تھے بوتل میں ایک چیز لے کر آئے, بوتل میں ایک چیز لے کر آئے, رکھ دی. تو ابو نے بولا اس کو ہاتھ نہیں لگانا. 4 بھائی تھے, ایک چھوٹا والا بھائی تھا نا, اس نے کہا کیا ہے اس میں؟ تو وہ اسٹول لے کر آیا, رکھا, اسٹول پہ کھڑا ہو گیا. بولا ابو نے منع کیوں کیا؟ تو اس نے جیسے ہی اس کو کھولا تو اس میں جو ہے نا وہ شہد کی مکھیاں تھیں, شہد تھا اور شہد کی مکھیاں تھیں, تو اس پر آ گئیں شہد کی مکھیاں. اب کس نے پریشانی کھڑی کی؟ بچے نے خود کی نا. تو پھر اس کو پھر مکھی وغیرہ ہٹائیں تو پھر وہ کاٹ بھی لیا, درد ہوا اس کے. تو پیارے بچوں ہمیں جو ہے وہ اس طرح کا ماحول بنانا چاہیے کہ پریشانی نہیں ہونی چاہیے. بس اگر پریشانی ہم خود اپنے لیے کھڑی کر لیتے ہیں تو بچنا چاہیے. اچھا ماحول بنانا. پریشان ہو جائیں تو امی کو بتا دیں امی مجھے اس چیز سے پریشانی ہے, ابو مجھے اس چیز سے پریشانی ہے. کچھ کالز دیتے ہیں پھر انشاءاللہ سلسلے کو اختتام کرتے ہیں. جی میرا نام محمد زید فیصل ہے. میں فتح جنگ سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام اسلام فار کڈس بہت اچھا لگتا ہے. آج کے سوال کا جواب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام حضرت ہارون علیہ السلام ہے. مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. گڈ بہترین ماشاءاللہ. ایک اور کال دیں. میرا نام محمد عمر رضا تاری ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے حضرت ہارون علیہ السلام. کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. گڈ ہو گیا, بہترین. نیکسٹ ایک اور کال. میرا نام افسا فاطمہ اشرفی ہے. آپ کے سوال کا جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام حضرت ہارون علیہ السلام ہے. جزاک اللہ خیرا. کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. نیکسٹ کال. میرا نام آمنہ اتاریہ ہے. میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج میری سالوی کال ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے حضرت ہارون علیہ السلام. کڈس مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. اگر میں غلط نہ ہوں یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیں ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر
کافی سارے انبیاء کرام کی، ہاں یہ مجھے یاد آ رہا ہے. آپ کی 16ویں کال ہے، گڈ ہو گیا، بہترین. ماشاءاللہ. آپ کے لیے بڑی والی شاباش. ٹھیک ہے، بڑی والی چاکلیٹ ہوتی ہے، بڑی والی شاباش. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال لیتے ہیں، آخری کال. جی میرا نام محمد حنزلہ اختاری ہے. جی آج میں ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی. جواب بتاؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام حضرت ہارون علیہ السلام ہے. جی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام. تو پیارے بچوں، آج کا آپ نے پروگرام دیکھا، زبردست انداز سے آج کا پروگرام ہوا. اگر آپ یہی پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں، آپ یوٹیوب پر بھی جا سکتے ہیں. کڈس مدنی چینل لکھیں، بہت سارے ہمارے پروگرام، اسلام فار کڈس لکھیں یوٹیوب پر، انشاءاللہ آپ ہمارے پروگرام دیکھ سکتے ہیں. مدنی چینل لائیو پر بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھ سکتے ہیں. تو اسی طرح مدنی چینل دیکھیں، یہ شروع آپ لوگوں کے لیے کیا گیا ہے، کڈس مدنی چینل. اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو بڑے دیکھیں گے، بڑے بھی دیکھیں، بچے بھی دیکھیں، دادا بھی دیکھیں، دادی بھی دیکھیں، نانا بھی دیکھیں اور نانی بھی دیکھیں، سب گھر والے دیکھیں. کون سا چینل؟ کڈس مدنی چینل. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا، اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جس انداز سے امیر سنت چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.